سیاہ جیکٹ اور سیاہی ماسک آدھے چہرے پر لگائے وہ ڈرائیونگ سیٹ سے نیچے اترا۔ شہر سے دور ویرانے میں بنے اس فارم ہاؤس کو وہ بہت کم استعمال کیا کرتا تھا۔ جب کبھی سامان کا لوڈ زیادہ ہوتا تھا تو وہ عارضی طور پر اسے ویئر ہاؤس میں تبدیل کر دیا کرتا تھا۔ کل صبح یہاں سے سارا سامان شفٹ کر جانا تھا۔ شادی میں مصروفیت کی وجہ سے اسے آج فرصت ملی تھی وہاں آنے کی۔ چند ایک کے علاوہ بیرونی لائٹس ساری آف تھیں۔ وہ جو ہی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دروازہ دھکیل کر اندرونی عمارت میں داخل ہوا تو پورے لاؤنج میں بڑے بڑے کارٹن پڑے تھے۔ باہری کی طرح اندر بھی کافی تعداد میں گارڈز موجود تھے۔ بے ساختہ نظر گلاس وال کے پاس کھڑے شخص کی جانب اٹھی۔ سیاہ ہائی نیک پر ڈینم کی جیکٹ پہنے اس نے ایک ہاتھ میں قیمتی پسٹل پکڑ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں سلگتی ہوئی سگریٹ دبی تھی۔ پسٹل کو سینے کے قریب کیے پیشانی پر بکھرے بالوں کے ساتھ وہ پوز دیے کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑے اوبیر کے چند گارڈز اپنے اسلحوں کو بغل میں دبائے فون ہاتھوں میں پکڑے مختلف اینگل سے اس کی تصاویر اتار رہے تھے۔ ہاتھ لبوں کے قریب کر کے سگریٹ لبوں میں دبا کر اس نے گہرا خرچ لیا، پھر فضا میں چہرہ اوپر کر کے دھواں چھوڑا۔ ایکسلنٹ! پوچھ سے ابھرتی اوبیر کی ستائشی آواز پر وہ ہڑبڑا کر پلٹا۔ اوبیر بھائی آپ؟ وہ اس کی آمد کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ جب بھی وہ اس حواس پل میں اڑے تھے، ہاتھ کو چہرے کے قریب کر کے جھلاتے ہوئے دھواں ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ نے خبر ہی نہیں دی آنے سے پہلے؟ بے سختہ کھانستے ہوئے اس نے زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر دریافت کیا۔ رپورٹ دو مجھے۔ بڑے سے آرام چیئر پر بیٹھتے ہوئے اس نے سپاٹ لہجے میں کہا تو وہ جھٹ اس بات میں سر ہلا کر پیشانی پر سے بال ہٹاتے ہوئے سینٹر میز کی جانب آیا۔ اس پر پڑا اپنا فون اٹھا کر وہ کچھ اسکرول کرنے لگا۔ پھر چند سیکنڈز میں ہی اس نے ساری تفصیلات اس کے گوش گزار کر دی تھی۔ 3 دنوں کے اندر اندر کس کس جگہ اور کن کن لوگوں کو کون سی اشیاء فراہم کی گئی تھیں اس نے سب کچھ نوٹ کر رکھا تھا۔ آپ کہیں تو ڈیٹا واٹس ایپ کر دوں؟ وہ اس کی رائے مانگ رہا تھا۔ اوبیر نے گہری سانس بھر کر نفی میں سر ہلایا۔ وہ اس فیلڈ میں ایک بچہ تھا۔ اس کام میں اسے کافی کچھ سیکھنا تھا۔ ان کاموں کی ڈیلنگ اور ڈیٹا ٹرانسفر کے لیے کبھی بھی ان ایپس کا استعمال مت کرنا۔ تارانہ سی نگاہ لاؤنج پر ڈالتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا۔ لیکن کیوں؟ اس کے چہرے پر استفہامیہ تاثرات تھے۔ لیکن اوبیر کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ سمجھ گیا، میں آپ کو ای میل کر دیتا ہوں۔ وہ دوبارہ فون کی جانب متوجہ ہوا تو اوبیر نے تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، وہ دپٹ کر بولا۔ آپ مجھے کچھ بتائیں گے نہیں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا پھر؟ وہ ناراضگی سے بولا۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا ابھی صرف اپنی پڑھائی پہ توجہ دو۔ اگر میں مصروف نہ ہوتا تو کبھی بھی تمہیں یہ کام کرنے کو نہ کہتا۔ مجھے پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے جب مجھے فیوچر میں ایک گینگسٹر ہی بننا ہے تو؟ ویسے بھی ایجوکیشن سسٹم میرے باپ کے کنٹرول میں ہے۔ ایک ڈگری کیا میں کئی ڈگریاں لے سکتا ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے گینگسٹر ان پڑھ اور نالائق ہوتے ہیں؟ اور نہیں تو کیا، جب وہ اپنی زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں، کچھ کر نہیں پاتے تو ایسے 2 نمبر کاموں میں پیسہ بناتے ہیں۔ لیکن مجھے آپ کے بارے میں سمجھ نہیں آتا۔ آپ تو کمپنی کے CEO ہیں، اتنے لائق، اتنے پڑھے لکھے، پھر آپ اس فیلڈ میں کیسے آ گئے؟ ضروری نہیں ہر کوئی صرف شوق اور مجبوری کے تحت یہ کام کرے۔ کچھ لوگوں کی قسمت بھی انہیں یہاں کھینچ لاتی ہے جن سے وہ چاہ کر بھی جان نہیں چھڑا سکتے۔ السلام علیکم۔ وہ اس دراز قد نوجوان تھا جس نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے بلند آواز سے سلام کیا تھا۔ وہ آفس ٹائم میں اوبیر کا پرسنل سیکرٹری تھا اور آف ٹائم میں اس کی گینگ کا ایک متحرک ساتھی تھا۔ گزشتہ 1 ہفتے سے وہ بیرون ملک تھا جس کی وجہ سے ہی اسے سرمد کی خدمات لینی پڑی تھی، ورنہ اس کی موجودگی میں اوبیر کو کسی چیز کی کوئی فکر نہیں کرنی پڑتی تھی۔ اس کی ساری فیملی دبئی میں سیٹل تھی۔ اپنے بھائی کی شادی کی وجہ سے ہی وہ آف لے کر گیا تھا، ورنہ اوبیر کبھی اسے 1-2 دن سے زیادہ آف نہیں دیا کرتا تھا۔ اوبیر نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا تو وہ جیکٹ کی اندرونی جیب سے کچھ نکالتے ہوئے اس کی جانب آ رہا تھا جب آس پاس بکھرے کارٹن سے وہ ٹکرا گیا۔ اتنے لمبے ہو کہ نیچے کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ سرمد نے فوراً اس کے 6 فٹ سے نکلتے قد پر چوٹ کی۔ آدم اس سے قد میں بھی کچھ انچ اونچا تھا اور عمر میں بھی 2-3 سال بڑا تھا، لیکن مجال ہے جو وہ اوبیر کے علاوہ کسی کی عزت کر لے۔ 2 دن میں تم نے کیا حالت کر دی ہے یہاں کی؟ بکھرے لاؤنج پر نظر ڈالتے ہوئے اس نے ناپسندیدگی سے اسے گھورا، پھر ایک خاکی لفافہ اوبیر کی جانب بڑھایا۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، تمہارے جتنی نفاست پسندی میری طبیعت پر گرا گزرتی ہے۔ وہ ہاتھ اٹھائے لاپرواہی سے بولا۔ ان دونوں کی باتوں سے بے نیاز وہ لفافے میں سے ایک مخملی کیس نکال کر اسے کھول چکا تھا جہاں اندر ایک انتہائی نفیس اور قیمتی بریسلٹ جگر جگر کر رہا تھا۔ ڈائمنڈز کے علاوہ اس میں کئی طرح کے چھوٹے چھوٹے سے قیمتی پتھر بھی جوڑے تھے جس سے اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگ رہے تھے۔ جو ڈیزائن اوبیر نے بنایا تھا وہ سیم ویسا ہی تھا۔ اس دوران پہلی بار اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی تھی۔
تصویر کی آنکھ سے وہ اسے ایک نازک سی کلائی میں پہنا ہوا بھی دیکھ چکا تھا۔ میں حویلی جا رہا ہوں، کیس بند کر کے لفافے میں ڈالتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آج اس نے پچھلے دنوں آنے والے سامان اور ان کی خرید و فروخت سے متعلق کئی حساب کتاب کرنے تھے، لیکن اس سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد اس بریسلٹ کو اس کی کلائی میں سجے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی آدم واپس آ چکا تھا تو اسے مزید کسی فکر کی ضرورت نہیں تھی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ یہاں کی صفائی کون کرے گا؟ سرمد کو بھی عبیر کے پیچھے نکلتے دیکھ کر آدم نے ترنت اس کی گردن میں بازو حمل کر کے اسے جکڑ لیا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک مستقبل کے گینگسٹر سے فارم ہاؤس کی صفائی کرواؤ گے؟ عبیر بھائی دیکھیے نا۔ آدم کی فولادی اور کسرتی بازو کی گرفت سے اپنی گردن چھڑوانے کی کوشش میں بے حال ہوتی ہوئی اس نے مدد کے لیے اسے پکارا۔ کر لو صفائی، کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں۔ بڑے گول اچیو کرنے کے لیے پہلے چھوٹے سٹیپس لینے پڑتے ہیں۔ لیکن میں صفائی نہیں کروں گا، تمہیں پتہ نہیں میرا باپ کون ہے؟ وہ آدم کو گھور کے بولا۔ اگر اسی طرح اپنے باپ کے نام پر فلیکس کرتے رہو گے تو کبھی اپنی پہچان نہیں بنا سکو گے۔ صفائی کرو۔ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتے ہوئے وہ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ آ جائیے عبیر بھائی، اس کی فکر نہ کریں۔ ان دونوں کی باتیں سنتے ہوئے وہ وہیں کھڑا تھا جب آدم نے تسلی سے کہا، دھیان سے، زیادہ تنگ مت کرنا اسے، چھوٹا بھائی ہے میرا۔ اسے تلقین کرتے ہوئے وہ جیب سے گاڑی کی چابی نکالتے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سنا کیا کہہ کر گئے ہیں؟ سرمد نے اس کی توجہ عبیر کے کہے لفظوں کی جانب کروائی، لیکن وہ ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے 3 سیٹر صوفے پر گرتے ہوئے نیم دراز ہو چکا تھا۔ ایئرپورٹ سے سیدھا وہیں آیا تھا۔ تھکن اس کے چہرے پر غالب آ رہی تھی۔ سنو مینیجر، کچھ کھاؤ گے تم؟ آرڈر کروں؟ سرمد کے پوچھنے پر اس پہ ایک بازو آنکھوں پر رکھے دوسرا ہاتھ جھلا کر انکار کیا تھا۔ وہ عبیر کا مینیجر تھا اور سرمد اکثر و بیشتر اسے اسی طرح مخاطب کیا کرتا تھا۔ یقیناً ایئرپورٹ سے ہی اس نے کچھ لے کر کھا لیا تھا۔ ٹھیک ہے تو میں چلتا ہوں۔ فون کو جیکٹ کی اندرونی جیب میں رکھتے ہوئے اس نے آگاہ کیا تھا، ایک قدم بھی یہاں سے باہر نکالا تو تمہاری جان لینے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا، پھر چاہے عبیر بھائی مجھے قتل ہی کیوں نہ کر دیں۔ اس کی سرد و سپاٹ سی آواز میں دھمکی ملنے پر وہ بڑبڑاتے ہوئے جیکٹ اتار کر ایک طرف پھینکتے ہوئے آستین چڑھائے پورے لاؤنج میں تائرانہ سے نگاہ ڈال رہا تھا کہ اسے کہاں سے کام شروع کرنا چاہیے۔ میرے باپ نے مجھے ملازموں والے کام کرتے دیکھ لیا تو میرا گلا دبا کر مار دیں گے مجھے۔ وہ بلند آواز سے بولتا ساری خالی کرٹنز اٹھا کر ایک جانب جمع کرتا جا رہا تھا۔ دوسری جانب وہ اس پر کوئی توجہ دیے بنا ہی نیند کی وادیوں میں اتر چکا تھا۔ حویلی میں رات کا کھانا کھایا جا چکا تھا، جس کے بعد سب اپنے اپنے مشغلوں میں مصروف تھے۔ وہ حویلی پہنچنے کے بعد سیدھا اپنے اسٹڈی روم میں گیا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ وقت لیشام کی پڑھائی کا ہوا کرتا تھا۔ وہ اس کی اسٹڈی میں بیٹھ کر پڑھا کرتی تھی۔ راکنگ چیئر پر بیٹھی ٹیبل پر رکھی بک پر نظریں جھکائے وہ ساتھ ہی ساتھ نوٹ بک پر بھی کچھ لکھتی جا رہی تھی۔ گرے سوٹ کا ہم رنگ دوپٹہ لاپرواہی سے شانے پر پڑا تھا۔ لمبے سیاہ بال اونچی پونی میں مقید تھے۔ عبیر نے بے اختیار خود کو کوسا تھا۔ اسے بنا دستک دیے نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ بھی تو پڑھنے میں اتنی مگن تھی کہ اس کی آمد کا اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ عبیر نے اس کی جانب سے نگاہ چرا کر ہلکا سا کھانستے ہوئے اسے متوجہ کیا تو چونکتے ہوئے اسے بے ساختہ سر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا۔ عبیر کی جھکی نظریں دیکھ کر اس نے 1 سیکنڈ کا بھی توقف کیے بنا شانے پر پڑے دوپٹے کو اٹھا کر سر پر اوڑھا تھا۔ السلام علیکم۔ پھر شرمندگی کو زائل کرنے کے لیے اس پر سلامتی بھیجی۔ وہ سر کے اشارے سے جواب دیتا ہوا میز کے نزدیک آیا۔ آج آپ نے دیر کر دی آنے میں، ڈنر میں بھی شریک نہیں ہوئے؟ وہ اپنا کام روک کے 2 انگلیوں میں پین گھماتے ہوئے اپنی سیاہ آنکھیں اس پر مرکوز کیے پوچھ رہی تھی۔ ریشام کا استحقاق اپنی اسٹڈی میں ہونا، اس کی چیئر پر بیٹھنا، اس کی اسٹیشنری استعمال کرنا، ایک الگ ہی پرلطف سا سکون اس کی رگوں میں اتارتا تھا۔ اسے عبیر سے چڑھی ہر چیز میں دلچسپی تھی سوائے اس کے دل کے۔ شادی میں مصروفیت کی وجہ سے کافی کام اکٹھا ہو گیا تھا، اسی وجہ سے دیر ہو گئی۔ چیئر گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھتے وہ بتا رہا تھا، لیکن سالار بھائی جب آفس سے آئے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ آپ آفس میں نہیں ہیں۔ ریشام کی آنکھوں میں کچھ ناسمجھی سی تھی۔ عبیر نے بے ساختہ اس کی نگاہوں میں دیکھا، وہ بے تاثر تھی۔ اسے دیکھنے پر جو چمک عبیر کی شہد رنگ آنکھوں کو چمکاتی تھی وہ ریشام کی نظروں میں اسے کبھی دکھائی نہیں دی تھی۔ اس کی وجہ سے دیر ہو گئی تھی۔ عبیر نے جیکٹ کی اندرونی جیب سے ایک مخملی کیس نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ ریشام نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات تھے۔ یکلختی جانے کے سوچ کی آمد کے تحت وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ دل بے ساختہ دھڑکا کہ اس نے سچ میں اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ اپنی کتابیں سائڈ پر کرتے ہوئے اس نے بے ساختہ کیس اٹھا کر کھولا۔ اس کی کانچ سی آنکھوں سے بریسلٹ کے ڈائمنڈ اور قیمتی پتھروں کی چمک ٹکرا رہی تھی۔
وہ بے یقینی کی کیفیت میں بیٹھی تھی. اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے مذاق میں کہی بات کو وہ پورا کر دے گا. وہ تو کہہ کر بھی بھول چکی تھی، لیکن وہ نہیں بھول سکتا تھا. اس کی فرمائش کو دل پر نقش کر چکا تھا. اس کا ڈیزائن پسند نہیں آیا تو بتا دینا، میں ریپلیس کروا دوں گا. مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں پسند نہیں آئے گا؟ یہ کتنا خوبصورت ہے. اس کا لاک لگائیں. نازک سے کلائی اس کے سامنے پھیلائی. اس نے کہا. اس کی ڈریس کی سلیوز بھی کلائیوں تک تھیں، لیکن اس کی خواہش پوری ہو چکی تھی اس بریسلیٹ کو اس کے ہاتھ میں پہنے دیکھنے کی. جس جگہ ریشام بیٹھی تھی اس نے اسی جگہ پوری رات بیٹھ کر اس بریسلیٹ کا ڈیزائن کا اسکیچ بنایا تھا، بالکل اس کی طرح نازک سا، خوبصورت سا، اس کے چہرے کی طرح نگاہوں کو راحت بخشتا ہوا. آج اسے سکون کی نیند آنے والی تھی. مسٹرڈ کلر کے لباس میں ملبوس چھوٹی ٹرے ہاتھوں میں پکڑے اس نے ہلکے سے دستک دے کر اسٹڈی کا دروازہ کھولا، پھر اندر داخل ہو گئی. آرام چیئر پر بیٹھے عبیر نے چہرے کے سامنے سے کتاب ہٹا کر اسے دیکھا. آپ کے لیے چائے لے کر آئی ہوں. اس نے مسکراتے ہوئے ٹرے کی جانب اشارہ کیا جس میں ایک چائے کا مگ پڑا تھا. ریشام ہمیشہ 2 کپ لاتی تھی. اس کے ساتھ بیٹھ کر کوئی نہ کوئی کتاب پڑھتے ہوئے پیتی تھی. سارا کو چائے سخت ناپسند تھی، نہ وہ کبھی پیتی تھی اور نہ ہی کبھی بناتی تھی. عبیر ہمیشہ ریشام کے ہاتھ کی بنی چائے پیتا تھا. اسے ملازم کے ہاتھ بنی چائے بالکل پسند نہیں آتی تھی. شادی کے شروع دنوں میں سارا نے کوشش کی تھی اس کے لیے چائے بنانے کی، لیکن وہ محض ایک گھونٹ لے کر اسے انکار کر گیا تھا کہ آج کے بعد میرے لیے چائے نہ بنانا، یہ کام ریشام کو ہی کرنے تھے. سارا دل محسوس کر رہ گئی تھی. پسند نہ ہونے کے باوجود وہ پوری کوشش اور دل جمعی سے اسے بناتی تھی، لیکن اسے کبھی پسند ہی نہیں آتی تھی. پھر اس نے وہی طریقہ اپنایا جس طریقے سے ریشام بناتی تھی. پھر پورے ہفتے مشق کر کے وہ ریشام اور حویلی کے باقی مکینوں کو ٹیسٹ کروا کر ان کے تاثرات لیتی رہی تھی. صبح ہی سب نے اسے اوکے کر دیا تھا کہ گزرے دنوں کے مقابلے میں آج بہت اچھی چائے بنی ہے. نیز وہ عبیر کے سامنے پیش کر سکتی ہے. اور ابھی رات کے 11:30 بجے کا وقت تھا. وہ 8 بجے آفس سے آیا تھا. معمول کے مطابق ڈنر، جم، شاور کے بعد وہ اپنی اسٹڈی میں آ کر بیٹھ گیا تھا. اس کی روٹین ابھی تک شادی سے پہلے والی تھی، جس میں کوشش کے باوجود سارا اپنی جگہ نہیں بنا پائی تھی. عبیر کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا. میں نے ریشام کا طریقہ سیکھ لیا ہے. آج بالکل ویسی چائے بنائی ہے جیسے وہ بنایا کرتی ہے. پی کر بتائیں. ٹریک اس کی جانب بڑھائی تو عبیر نے مگ پکڑ لیا. آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں تھی. مروتاً بھی اس کا شکریہ ادا نہ کیا تھا، لیکن وہ اس کی بات پر دھیان دیے بنا اطراف کا جائزہ لیتی ہوئی رائٹنگ ٹیبل کے پاس پڑی چیئر پر بیٹھ گئی تھی. وہ اس اسٹڈی میں دوسری بار آئی تھی. چھت کو چھوتی کتابوں کو، بڑی بڑی ریکس کو وہ ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ ابھی اس پر گر پڑے گی. اس کی اسٹڈی بہت بڑی تھی، جس کی چاروں طرف دیواریں ریکس کے پیچھے چھپی ہوئی تھیں. لگتا تھا جیسے وہ ابیر کی چھوٹی سی ذاتی لائبریری ہو. آپ کو کتابیں پڑھنا اتنا پسند کیوں ہے؟ اس کا دل مقدر ہونے لگا تھا. اتنی تعداد میں کتابیں دیکھ کر اسے عجیب سا لگ رہا تھا. اس نے وکالت کی ڈگری لی تھی، لیکن اسے کبھی بھی کتابیں پڑھنا اتنا پسند نہیں رہا تھا. آپ کو کتابیں پڑھنا پسند کیوں نہیں ہے؟ عبیر نے جواباً سوال پوچھا تو وہ گڑبڑا اٹھی. اپنی اپنی پسند اور ذوق کی بات ہے. شانے اچکا کر اس نے جواب دیا. وہ ایک کتب بینی کے شوقین کو برملا نہیں کہہ سکتی تھی کہ اسے کتابیں پڑھنا ہرگز پسند نہیں ہے. اخلاقیات بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. وہ اسے یہ بھی نہیں کہہ پائی تھی کہ مشکل سے خود کو آمادہ کر کے اگر وہ کتاب پڑھنے کا فیصلہ کر بھی لے تو 2 صفحے پڑھ کر ہی اس کے سر میں درد ہونے لگتا ہے. مجھے کتابیں پڑھنا اس لیے پسند ہے کیونکہ اس میں میری ملاقات ان لوگوں سے ہوتی ہے جو میرے ہی جیسے ہوتے ہیں، جن سے مل کر مجھے اپنا آپ اکیلا نہیں محسوس ہوتا. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اس دنیا میں اکیلا نہیں ہوں جو ان حالات سے گزر رہا ہوں. مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی. عبیر کے بھارو لبِ لہجے کی گہرائی کو وہ کبھی جانچ ہی نہیں پائی تھی. اس نے ہلکا سے مسکراتے ہوئے بھاپ اڑاتے چائے کا مگ لبوں سے لگایا. ہمیشہ کی طرح محض ایک گھونٹ لیا تھا. پہلے کی نسبت کافی بہتری آئی تھی ذائقے میں. بے شک اس نے ریشام کے طریقے سے بنائی تھی، لیکن ذائقہ سارا کے اپنے ہاتھوں کا ہی تھا اور عبیر اپنی ریشام کے ہاتھ کے ذائقے کا دیوانہ تھا. آج بھی اچھی نہیں بنی. اس نے آرام چیئر کے پاس پڑی کافی ٹیبل پر مگ رکھا تو اس نے بجھے دل سے پوچھا. اچھی ہے لیکن ویسی نہیں ہے. اس نے سادگی سے کہا. کیا دل رکھنے کے لیے بھی وہ اسے نہیں پی سکتا تھا؟ سارا کے لیے وہ اتنا پتھر دل کیوں تھا؟ وہ اس کی بیوی تھی، لیکن اس کے انداز میں اس کے لیے کوئی لچک ہی نہیں تھی، جیسے مارے باندھے اس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو. جو جگہ اس نے ریشام کو دے رکھی تھی وہ سارا کو ساری زندگی بھی نہیں ملنی تھی. گود میں دھرے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں.
कनखियों से उसे देखा जो मैसेज टोन बजने पर फोन की जाने मुतवज्जे हुआ था। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे को चमका रही थी और शहद रंग आंखों से टकराती उसकी खूबसूरती को उजागर कर रही थी। एक सवाल था जो सारा के दिल में मचल रहा था। वो कई दिनों से उबैर से पूछना चाहती थी, लेकिन हमेशा ठहर जाती थी। अगर तो उबैर ने उसका मस्बत जवाब दे दिया तो वो क्या करेगी? यही डर उसके कदम रोक देता था। लेकिन आज उसने दिल पर पत्थर रखकर खुद को तैयार किया था। वो शादी के इस 1.5 महीने में अच्छे से उबैर को परख चुकी थी। वो नादान नहीं थी जो उसके रवैये को समझ ना पाती, उसके खुश्क बर्ताव को आराम से बरतरफ कर देती। आपसे एक बात पूछनी थी। खुश्क लबों पर जुबान फेरते हुए उसने बिला आखिर सारी हिम्मत मुश्तबा करते उसे मुखातिब किया था। कहिए। वो उसकी जाने मुतवज्जे भी नहीं था। एक हाथ सोफे के बाजू पर धरा था तो दूसरे हाथ से वो स्क्रीन पर अंगूठा चलाते हुए तेजी से कुछ टाइप कर रहा था। आप किसी को पसंद करते हैं? उसकी धीमी सी आवाज ने जैसे उबैर गाजी को साकित और जामिद कर दिया था। उसे लगा स्टडी की सारी किताबें उसके सर पर आ गिरी हों। एक हौलनाक सी खामोशी वहां महसूस हो रही थी। उन दोनों को अपने दिल की धड़कनें भी गूंजती सुनाई दे रही थीं। सारा का दिल जैसे सूली पर लटका था। धड़कनों में बेहंगम सा शोर बरपा था कि वो क्या जवाब देगा। वो तकरीबन सांस रोके उसे देख रही थी। वो जवाब देने में इतना वक्त क्यों लगा रहा था? उसकी पेशानी पर पसीना क्यों फूट पड़ा था? उसे सांस लेने में दिक्कत क्यों हो रही थी? शादी के महज 1.5 महीने बाद ही उसकी कैफियत सारा पर आश्कार हो चुकी थी। उसका खिंचा खिंचा सा और लिया दिया सा अंदाज उसे परेशान करता था। उनके दरमियान नॉर्मल कपल वाली कोई बात ही नहीं थी। वो उससे ज़रूरत के अलावा कभी मुखातिब भी नहीं करता था। उसका ये रवैया सारा को बहुत चुभता था। पहले पहल उसने उबैर के अंदाज को नज़रअंदाज ही किया कि शायद वो किसी वजह से डिस्टर्ब है या फिर ऑफिस की वजह से परेशान है। शादी के बाद वो ऑफिस से भी हमेशा बहुत लेट आया करता था और आने के बाद ज़्यादातर अपनी स्टडी में ही गुजार देता था। उबैर की नज़रें अभी भी स्क्रीन पर ही थीं जहां रेशम गाजी के नाम की चैट खुली हुई थी। वो दोनों आमने सामने बैठे थे, इसलिए सारा को नहीं पता था कि वो किससे मैसेज पर बात कर रहा है। उसे ये बात भी चुभी थी कि कम से कम अपनी बीवी की मौजूदगी में तो वो अपने फ़ोन को साइड पर ही रख सकता था, या मैसेज करने वाला उसके लिए सारा से ज़्यादा अहम था। दूसरी तरफ रेशम का टेक्स्ट स्क्रीन पर जगमगा रहा था, जिसमें वो कुछ किताबों के नाम उसे भेज कर पूछ रही थी कि क्या वो कल शहर से उसके लिए किताबें ला सकता है, जिसके जवाब में उसने लिखा था कि वो उसे कल अपने साथ बुक स्टोर लेकर जाएगा। मैसेज वो टाइप कर चुका था, लेकिन सेंड करने से पहले ही सारा के सवाल ने उसे चंद लम्हे के लिए चौंका दिया था। उसने एक तवील सांस भरी, मैसेज को सेंड किया, फिर फ़ोन बंद करके वो सीधे होकर बैठते हुए उसकी जाने मुतवज्जे हुआ। मैं किसी को पसंद नहीं करता, उसने सादगी से जवाब दिया। सारा के सर से कोई भारी बोझ उतरा था। वो सिर्फ अपना वहम समझ रही थी। शुक्र है कि उबैर ने उसकी नफ़ी कर दी थी, लेकिन उबैर की अगली बात उसके जिस्म से सारा खून निचोड़ ले गई थी। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, या फिर शायद इश्क। वो करंट खाकर उसके पास से उठी थी। वो कितने आराम से अपनी बीवी से कह रहा था कि वो किसी गैर लड़की में दिलचस्पी लगता है। वो अपनी कैफियत और जज्बात के बारे में उलझन का शिकार था। वो खुद नहीं जानता था कि रेशम के लिए उसकी मोहब्बत किस तरह का दर्जा रखती है। उबैर, मैं आपकी बीवी हूँ। उससे अपनी कपकपाती आवाज़ खाई से आती महसूस हुई। मुझे आपकी कदर है सारा, आप एक आइडियल बीवी हैं, लेकिन मैं अपने दिल को आपसे मोहब्बत करने के लिए राज़ी नहीं कर सका। मेरा दिल पहले ही किसी और के शिकंजे में है। मैं उसकी कैद में रहना चाहता हूँ। मुझे उससे रिहाई नहीं चाहिए। कौन है वो लड़की? उसकी आंखें गुलाबी पड़ रही थीं। उसका दिल टुकड़ों में कट रहा था। मैं किसी के सामने उसका नाम अपनी ज़ुबान पर नहीं ला सकता। मेरा दिल मुझे उसकी इजाज़त नहीं देता। हल्के से शाने झटकते हुए वो सादगी से कह रहा था। उसके जिक्र पर उसकी शहद रंग आंखों में रोशनियाँ सी जल रही थीं। उसके लहजे में किस कदर हलावत थी। सारा से बात करते हुए उसका अंदाज कभी ऐसा नहीं होता था। आपको नहीं लगता कि आपकी मोहब्बत की असल हकदार मैं थी? मेरी मोहब्बत की हकदार सिर्फ वही है। ये आप हैं जो उसकी जगह पर आई हैं। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि वो अपने खुरदरे लफ्ज़ों से किस तरह उसकी रूह को छलनी कर रहा था। क्या किसी के साथ ऐसा भी किया जाता है? आपने मेरी ज़िंदगी ख़राब क्यों की? उसी लड़की से शादी क्यों नहीं की आपने? उसे पता ही नहीं है कि मैं उसके शहर में जकड़ा हुआ हूँ। मैं कभी उसे बता ही नहीं सका। सारी ज़िंदगी उसके गिर्द दीवानों की तरह चक्कर लगाते गुजार दी कि शायद उसे खुद से कभी एहसास हो जाए, वो खुद मेरी तरफ राग़िब हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे सबकी फ़िक्र रहती थी, सबके जज्बात का उसे ख्याल रहता था, लेकिन मेरी दफ़ा उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने मुझे समझना तो दूर देखना भी पसंद ना किया। कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है सारा? सारा की आंखों से टिप टिप आंसू बह रहे थे।
وہ خود کسی پر ظلم کر کے اپنے لیے ہمدردی کا خواہش مند کیسے ہو سکتا تھا آخر؟ میرے دماغ میں، میرے دل میں، میری سوچوں میں، میرے خیالوں میں صرف اسی کا بسیرا ہے، صرف اسی کی اجارہ داری ہے۔ میں، میری محبت اور اس کا خیال میرے اور میرے بیمار دل کے لیے کافی ہے سارا۔ ہمیں اور کسی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ میں آپ کو بتانے میں ہچکچاہٹ کا شکار رہتا تھا، لیکن آپ نے خود اس بات کا ذکر چھیڑ کر میرے لیے آسانی کر دی۔ میرا دل میرے اختیار میں ہوتا تو شاید میں آپ کے لیے گنجائش نکال لیتا، لیکن میں مجبور ہوں۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتا، نہ ہی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میرے نصیب میں نہیں ہے، لیکن اس کا ایک خیال ہی میرے لیے بہت ہے۔ آپ کی زندگی میں میری جگہ کہاں ہے عبیر؟ میں نے آپ کو اپنی بیوی کا درجہ دیا ہوا ہے، کیا یہ آپ کے لیے کافی نہیں؟ آپ ایک جھوٹے دغا باز انسان ہیں۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میری زندگی خراب کیوں کیا آپ نے؟ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ اس کے کالر سختی سے جکڑے، وہ بھیگی آنکھوں سے شدید تیش میں تھی۔ مجھے معاف کر دیں سارا۔ وہ بے بسی بھری مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا، خود کو اس کی گرفت سے چھڑوا نہیں رہا تھا۔ آپ کو ہمیشہ اسی کا خیال رہا عبیر؟ آپ کو میری محبت نظر نہیں آئی کبھی؟ اس استفسار پر عبیر غازی نے رخ پھیر لیا تھا، لب بھینچ لیے تھے۔ وہ اسے کیا جواب دیتا؟ اس کے پاس اتنی فرصت تھی ہی کہاں جو ریشام کے خیال سے نکل کر کسی اور کے بارے میں غور و فکر کر پاتا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ عبیر کو اس سے ہمدردی کے علاوہ اور کوئی جذبہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے سارا اور عبیر کے درمیان اس بات کا تذکرہ دوبارہ نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے بیچ چل رہی سر جنگ کا کسی کو احساس تک نہیں ہونے دیا تھا۔ سب کے سامنے وہ نارمل ہی رہا کرتے تھے۔ عبیر نے اسے پیشکش کی تھی کہ اگر وہ علیحدہ ہونا چاہتی ہے تو اسے کوئی اعتراض نہیں، وہ بخوشی اسے آزاد کر دے گا۔ جواباً سارا اس کا چہرہ دیکھتی رہی تھی، جو کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ ان کا تعلق عبیر کے لیے ایک بوجھ تھا، لیکن سارا کے لیے تو وہ اس کی کل کائنات تھا۔ ان کا رشتہ صرف بڑوں کی رضامندی سے طے ہوا تھا۔ شادی سے پہلے وہ دونوں باضابطہ ایک دوسرے سے کبھی نہیں ملے تھے، لیکن سارا کو اس سے محبت شادی کے بعد ہی ہوئی۔ وہ تھا ہی ایسا، ہینڈسم، گڈ لکنگ، تابعدار، خیال رکھنے والا۔ ایسی کون سی خوبی تھی جو اس میں نہیں تھی؟ وہ ایک پرفیکٹ اور آئیڈیل انسان تھا۔ اس کے بھائی ہی نہیں، اس کے سارے کزنز بھی اس سے متاثر تھے۔ ایک دنیا اس پر جانثار کرتی تھی۔ پھر سارا اس کی ہمراہی کا شرف حاصل کرنے پر کیوں نہ فخر کرتی؟ عبیر کی محبت میں مبتلا ہونے میں اسے زیادہ عرصہ لگا بھی نہیں تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ سمندر باہر سے جتنا پرسکون اور ٹھہرا ہوا لگتا ہے، اندر سے اتنا ہی گہرا اور شفاف ہوتا ہے، ہر دم چوکنا اور چوکس، جیسے کسی جان کو نکلنے کو بےتاب ہو۔ سارا کو اپنا شوہر عزیز تھا، وہ اس کی پہلی اور آخری محبت تھا، لیکن اس دن اس کا معصوم دل یہ جان کر کتنی خاموشی سے اس کے اندر ماتم کنا ہوا تھا کہ وہ اپنے شوہر کی پہلی محبت نہیں تھی۔ وہ کہتا تھا کہ وہ اپنے حصے کی محبت کر چکا ہے، اس کے دل میں مزید کسی کے رہنے کی گنجائش ہی نہیں، اس کی مرضی ہے۔ اب وہ چاہے تو اس بٹے ہوئے انسان سے رشتہ قائم رکھے یا چاہے تو ختم کر دے۔ کتنے آرام سے وہ راستہ جدا کرنے کی بات کر رہا تھا۔ اس لڑکی کی محبت میں کیا اتنی شدت تھی جو وہ اپنی بیوی کے لیے بھی گنجائش نہیں نکل پا رہا تھا؟ سارا نے مزید اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ اس سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا تو کیا ہوا؟ وہ تو اس پر مرتی تھی نا۔ اس سے جدا ہو کر وہ اپنے دل کو اپنے ہاتھوں قتل نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کے قریب رہ کر وہ اسے کئی مسافتوں کی دوری پر نظر آتا تھا۔ وہ ایسے ہار مان کر نہیں بیٹھنا چاہتی تھی، اس سے حاصل کرنے کی وہ ممکن کوشش کرنا چاہتی تھی۔ کبھی تو وہ اس پر نظر کرم کرے گا۔ صرف اس دن کی آس پر سارا نے الگ ہونے کا فیصلہ نہیں کیا تھا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ جو چاہتا ہے کرے، جو مرضی کرنا چاہے کرے، وہ اعتراض نہیں کرے گی۔ اس لڑکی سے بے نکاح کرنا چاہے تو کر لے، بے شک، بس اس کی ایک چھوٹی سی شرط تھی کہ کبھی اسے آزاد نہیں کرے گا۔ اس لڑکی سے شادی کرنے کے بعد بھی اسے نہیں چھوڑے گا۔ عبیر نے تعصب سے اسے دیکھا تھا، وہ خود پر ظلم کر رہی تھی۔ اسے عبیر سے بہتر شخص مل سکتا تھا، لیکن اسے عبیر سے بہتر کوئی چاہیے ہی نہیں تھا۔ اسے تو پھر بس عبیر سے ہی مطلب تھا، صرف اسی کی محبت ہی چاہیے تھی، جو اس نے صرف ایک لڑکی پر ہی تمام کر دی تھی۔ سالار کی نیچر کا اسے پتا تھا، اسے ریشام میں زیادہ کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ اس سے شادی کر رہا تھا، لیکن ریشام سے اس کی کوئی دلی وابستگی نہیں تھی۔ اگر سالار کی جگہ عبیر ہوتا تو اسے شادی ہو جانے پر ساری زندگی اس کے صدقے اتارتا، سامنے بٹھا کر اسے تکتا رہتا، اپنے دل کے سامنے سرخرو ہو جاتا، لیکن ایسا ہوتا تب نہ۔ اس رشتے سے ریشام کے چہرے پر بھی اسے کوئی خوشی دکھائی نہیں دی تھی۔ اسے کئی بار اس موضوع پر بات کرنے کی کوشش بھی کی تھی کہ کیا وہ سالار سے شادی پر خوش نہیں ہے، لیکن وہ بڑے آرام سے اس کی بات ٹال جاتی تھی کہ وہ صرف سالار کی ریوڈ نیچر کی وجہ سے پریشان ہے۔
لیکن مہندی والے دن جب دروازے پر پولیس نے آ کر نکاح نامہ دکھا کر یہ دعویٰ کیا کہ وہ انس غازی کی منکوحہ ہے، وہ حیرت کا بت بنا رہ گیا تھا۔ جس شخص کا نام ہی حویلی کی مکینوں نے پہلی دفعہ سنا تھا، وہ اس حویلی کی بیٹی کا شوہر تھا۔ لیکن کیسے؟ ریشام تو سختی سے انکار کر گئی تھی کہ وہ اس شخص کو جانتی تک نہیں ہے، باقی سب کی طرح وہ خود بھی اس کا نام پہلی بار سن رہی ہے۔ اوبیر نے اپنے اختیارات کا استعمال کر کے ہر ممکن کوشش کی تھی اس کا سراغ لگانے کی۔ اسے اپنی ریشام پر خود سے بڑھ کر بھروسہ تھا۔ وہ اس کے سامنے پڑی ہوئی تھی، اس کی ساری زندگی اوبیر کے سامنے گزری تھی۔ وہ ایسا قدم مر کر بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ وہ ضدی تھی لیکن باغی نہیں تھی، یہ اس کے سرشت میں نہیں تھا۔ وہ اس پر اندھا اعتماد کرتا تھا، اور جس پر عبیر غازی خود سے بڑھ کر بھروسہ کرے اور وہ شخص اسے دھوکہ نہ دے، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا وجود کتنے ٹکڑوں میں بٹا تھا۔ یوسف ہی انس تھا، یہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ انس یوسف بن کے اس کے سامنے آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ صرف حویلی سے اپنی شناخت چاہتا ہے، وہ سعدین حویلی کا بیٹا ہے۔ جس دن اوبیر اس سے پہلی بار ملا تھا، تب سے لے کر سارا منظر اس کے سامنے فلم کی طرح چل رہا تھا۔ اسے حویلی سے صرف اپنی شناخت نہیں چاہیے تھی، اسے اوبیر کی جان بھی چاہیے تھی، وہی جان جس کا نام ریشام غازی تھا۔ اور صرف انس ہی نہیں تھا جو ریشام کی محبت میں پاگل ہو رہا تھا، ریشام بھی تو اس نکاح کو ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اوبیر نے ریشام سے وجہ نہیں پوچھی تھی، اس کی سے آنکھیں خود ہی سب بتا رہی تھیں۔ وہ انس سے نکاح کو قائم رکھنا چاہتی تھی، وہی انس جس کو وہ یوسف کے نام سے جانتی تھی۔ یہ سب اتنا سیدھا سادہ یا اچانک نہیں تھا۔ وہ بے شک سچائی چھپا جاتی، لیکن اوبیر سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں رہا تھا۔ ریشام اور یوسف پر اندھے اعتماد کے پردے ایک ایک کر کے سارے اس کی نگاہوں کے سامنے سے ہٹتے چلے گئے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کب ایک دوسرے میں انوالو ہوئے تھے، لیکن وہ اس سب سے اتنا بے خبر کیسے رہ گیا تھا؟ وہ کبھی جان کیوں نہیں پایا تھا؟ یا تو ان دونوں کو چھپانے کا فن بخوبی آتا تھا، یا اوبیر غازی ان کے مقابلے میں بے وقوف ثابت ہوا تھا۔ اس نے تو اس بارے میں کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا کہ ریشام جیسی لڑکی کسی ملازم کی محبت کا شکار بھی ہو سکتی ہے۔ وہ اس سے ایک بات پوچھنا چاہتا تھا، کیا اسے اوبیر کی محبت دکھائی نہیں دی تھی کبھی؟ اس کی نگاہوں کا مفہوم سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی کبھی؟ اس کی اسٹڈی میں پر اسرار سی خاموشی کا بسیرا تھا۔ خود وہ گلاس وال سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندے نیچے قالین پر بیٹھا تھا۔ 2 انگلیوں میں دبی سگریٹ کب سے سلگ رہی تھی۔ قسمت کی ستم ظریفی کے آگے اسے احتجاج کرنے کا بھی حق نہیں تھا۔ کرب سے اس کا دل پھٹ رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر کے قہر برپا کر دے، یا زیادہ نہیں تو کم از کم اس انس غازی کے سر میں گولی مار دے۔ کسی طرح تو اس کے اندر کا اشتعال نکلے جو اسے اندر ہی اندر جلسا رہا تھا۔ بند آنکھ کے کنارے سے ایک موتی ٹوٹ کے اس کے چہرے پر پھسلتا جا رہا تھا۔ وہ بے بسی کی انتہاؤں کو چھو رہا تھا۔ وہ مر جانا چاہتا تھا، لیکن یہ بھی اس کے اختیار میں کہاں تھا۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، وہ کیوں اتنا کمزور پڑ رہا تھا؟ کیا ہوا اگر اس کی محبت اسے حاصل نہیں ہوئی تھی؟ وہ اکیلا تو نہیں تھا جس کے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی تھی۔ دنیا اور قبرستان تو ایسے لوگوں سے بھرے پڑے تھے جو اپنے یک طرفہ عشق کی آگ میں تنہا جھلس رہے تھے، اور اسی نامکمل عشق کو سینے سے لگائے اپنی نیند جا سوئے تھے۔ ریشام کی محبت اسے تل تل مار رہی تھی، اسے سکون نہیں مل رہا تھا، ایک بے سکونی سے اس کی رگوں میں سرایت کر رہی تھی۔ وہ رضا غازی کو پہلے سے جانتا تھا، کمپنی کے لیگل کاموں میں ان کی خدمات لی جاتی تھیں، لیکن اوبیر کی ان سے باضابطہ کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جس دن وہ انس کے ساتھ حویلی میں داخل ہوئے تھے، اوبیر سے ملتے ہوئے ان کا خشک انداز اس نے صاف طور پر محسوس کیا تھا۔ وہ ایک گھاک نظر رکھنے والا انسان تھا، مقابل کے چہرے سے ہی اس کے دماغ میں چل رہی سوچوں کا اندازہ لگا لیتا تھا۔ رضا غازی کی چپتی ہوئی نگاہوں کو اس نے صاف طور پر محسوس کیا تھا، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ رضا غازی کی ناپسند کرنے کی وجہ کیا تھی۔ آخر وہ تو ان سے ملنا ہی پہلی بار تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے دماغ پر حملہ آور ہوتی سوچ نے اسے بے آرام کر دیا تھا۔ وہ پولیس میں ایک بڑے عہدے پر فائز تھے، وہ یقیناً اس کی اصلیت کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے ہی ہوں گے۔ اگر انہیں پتا تھا تو کوئی بعید نہیں تھی کہ حویلی میں سب کو خبر ہو جاتی۔ اس دن وہ پہلی بار پریشان دکھائی دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا راز کسی پر افشا ہو۔ وہ ایک آئیڈیل بیٹا تھا، اس کے کزنز اس کے بارے میں کیا سوچیں گے، وہ انہیں کیا جواب دے گا کہ ان کا اتنا اچھا بھائی اس گھنونے کام کا سربراہ تھا۔ محض ایڈونچر کے طور پر ایک دفعہ کرنے والے کام کو اس نے اپنا سائیڈ بزنس بنا لیا تھا۔ اس کی نگرانی میں کئی ملکوں تک وہ نشہ آور ادویات پہنچائی جاتی تھیں۔
اسے اداروں کے پشت پناہی حاصل تھی. ملک کی بڑی اور جانی مانی شخصیات اس کی بیک پر ہم وقت کھڑے رہتے تھے، جن کی سپورٹ کی وجہ سے وہ بنا کسی خوف و خطر کے اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھا. لیکن رضا غازی جیسے سچے اور ایماندار آدمی سے وہ انسیکیور محسوس کر رہا تھا، لیکن اس نے ان کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا. اپنے کسی عمل سے وہ ان کے شک و یقین میں نہیں بدل سکتا تھا. جس پولیس اسٹیشنز میں رضا غازی تعینات تھے، وہاں کے کئی پولیس آفیسرز اس کے لیے ہی کام کرتے تھے. اس نے انہیں رضا غازی پر نظر رکھنے کو کہا تھا، لیکن کئی دن گزرنے کے بعد بھی کوئی قابل گرفت بات ان کے ہاتھ نہیں لگی تھی. اور پھر اس رات وہ دوائیوں کے زیر اثر بے خبر سو رہا تھا جب مستقل بجتے فون پر سارا نے اسے جگایا تھا کہ کہیں کوئی ضروری فون نہ ہو. کال ریسیو کرتے ہی اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا. جو آفیسرز رضا غازی کے پیچھے لگائے تھے، انہوں نے ہی اسے اطلاع دی تھی کہ اس کے خلاف کئی ثبوت رضا غازی کے پاس ہیں، جن میں اس کی بیرون ملک روانگی کے ریکارڈ شامل تھے. کئی ڈرگ ڈیلر کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے اس کی کچھ تصاویر بھی تھیں. ثبوت رضا غازی کے پاس تھے، یقیناً وہ انہیں منظر عام پر جلد ہی لانے والے تھے. وہ فیصلہ اس نے اجرت میں کیا تھا. وہ اپنی ریپوٹیشن خراب نہیں کرنا چاہتا تھا. رضا غازی کو راستے حد سے ہٹانے کا اس نے فیصلہ کر لیا تھا. پولیس اسٹیشن میں روز کا معمول تھا. بھاند بھاند کی بولیاں، انصاف کے لیے خوار ہوتے غریب و ناچار لوگ، ہتکڑیاں لگائے حوالداروں کی میت میں چلتے قیدی. وہاں کا ماحول ایک عام انسان کے لیے سردرد کی طرح تھا. عزت دار طبقے کے لیے وہاں جانا ہی شرم کا مقام سمجھا جاتا تھا. گرے سوٹ، ٹائی میں ملبوس، آنکھوں پر ڈارک گوگلز لگائے، وہ چند گارڈز کے حصار میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کوریڈور میں چل رہا تھا. فون کان سے لگائے کسی سے محو گفتگو بھی تھا. بات کرتے ہوئے ہی ایک کمرے میں داخل ہوا جس کے باہر ایس پی رضا غازی کی نیم پلیٹ لگی تھی. السلام علیکم. گارڈز باہر ہی رک گئے تھے. وہ اندر اکیلا آیا تھا. رضا صاحب بیس کی دوسری جانب بیٹھے تھے، یونیفارم میں ملبوس. وہ ایک درمیانی عمر کے آدمی تھے. عبیر غازی کو تھانے میں دیکھ کر حیرت کا شکار ہوئے، لیکن فوراً خود کو کمپوز کر کے اس کے سلام کا جواب دیا تو وہ خود ہی چیئر گھسیٹ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا. آنکھوں پر سے گوگلز اتار کر میز پر رکھے. آپ سے ایک کام کے سلسلے میں آیا تھا. رضا غازی کے چہرے پر استفہامیہ تاثرات تھے. اس جیسے شخص کو آخر ان سے کیا کام پڑ سکتا تھا؟ مجھے ایک FIR درج کروانی ہے. اس کی وہاں آمد سے زیادہ اس کے مطالبے پر انہیں حیرانگی ہوئی. یہ میرا کام نہیں ہے تم آفیسر. رضا انکل. ان کی بات کاٹ کر وہ آگے ہوتے ہوئے نرمی سے بولا، مجھے گھر کی باتیں باہر اچھالنا بالکل پسند نہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں یہ کام آپ خود کریں. کس کے خلاف FIR لکھوانی ہے؟ انہوں نے سپاٹ انداز میں ایک فائل اور پین اٹھا کر اپنے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا تو اطمینان سے پیچھے کو ٹیک لگاتے ہوئے بولا، رضا غازی ولد سعادت حسین غازی. انہوں نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا جس کی شہد رنگ آنکھوں میں الگ سی چمک تھی. کچھ دن پہلے میرے ایک آفس ورکر نوید وقار کی روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی، جس کی گاڑی نے اسے ہٹ کیا تھا. اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ آپ کے ایک بہت گہرے دوست یاسر عالم کی کم عمر بیٹی تھی، جس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ صرف 17 سال کی تھی، یعنی اس کا شناختی کارڈ بھی نہیں بنا ہوا تھا. اس کیس کو آپ نے ہینڈل کیا تھا، اور اس لڑکی کو بچانے کے لیے آپ نے میرے ورکر کی موت کو ایک حادثہ قرار دے کر فائل بند کروا دی تھی. ایسا ہی ہے نا؟ اس کے اتنے مطمئن انداز پر رضا غازی کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے. ان کا رنگ پل میں بدلا تھا. کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ کچھ بھی نہیں. بھلا مجھے آپ سے کیا چاہیے ہوگا؟ اس کے لہجے کی حیرانگی انہیں مصنوعی لگی تھی. گہری سانس بھر کر انہوں نے عبیر کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھا، پھر دونوں آنکھوں کو باہم ملائے ٹیبل پر رکھے ان کی جانب متوجہ ہوئے. کھل کر بات کرتے ہیں عبیر غازی. تمہیں میرے آفس تک صرف ایک معمولی سے ورکر کی ہمدردی نہیں لا سکتی. ان کے سر تاثرات پر اس کے انابی لبوں پر مسکراہٹ ابھری تھی. پہلی دفعہ اس کے چہرے پر دلچسپ تاثرات ابھرے تھے. تم مجھے تفصیل سے اپنے سائڈ بزنس کے بارے میں بتا سکتے ہو. رضا غازی نے اپنی جانب سے اس کی اصلیت اس پر کھولتے ہوئے یہ گمان کیا تھا کہ اب یقیناً اس کے چہرے پر غضب کا تاثر ابھرے گا. شاید اسے رضا غازی سے یہ امید نہ ہوگی کہ وہ اس کے بارے میں پہلے سے سب کچھ جانتے ہیں. اس نے لبوں اور آئیبروز کو ستائشی انداز میں ڈھالا تھا، پھر بے ساختہ ہنس پڑا. کسی پر بیجا الزام لگانا قانوناً جرم ہے، اور آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے. میں الزام نہیں لا رہا ہوں، ثبوت ہیں جبھی بات کر رہا ہوں. ان کا لہجہ تلخی سے بھرپور تھا. ہاں، کس طرح کے ثبوت ہیں؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ مسکراتے ہوئے لا علمی ظاہر کرتا جتنا پیارا لگ رہا تھا، رضا غازی کو اتنا ہی زہر لگ رہا تھا. تمہاری یہ اداکاری میرے سامنے نہیں چلنے والی ہے. میں جانتا ہوں تم کس طرح کے غیر قانونی کاموں میں ملوث ہو.
किन किन जगहों पर अपने कारिंदों के जरिए मंशियात फरोख्त करते हो, और सबसे बढ़कर मैं तुम्हारे गैर कानूनी असलहे की खरीदो फरोख्त के बारे में भी सब जानता हूँ। वो तफाकुर से एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए उसे वो सब बताते चले जा रहे थे जो वो जानना चाहता था। उसके वहाँ आने का मकसद ही यही था। वो देखना चाहता था कि रज़ा गाजी किस हद तक उसके बारे में जानकारी रखते हैं, और अपनी इस कोशिश में वो कामयाब भी ठहरा था। ये तो सिर्फ आधी जानकारी है, पूरी जानकारी मैं आपको देता हूँ। उसके दिलचस्प अंदाज पे वो हैरानगी भरी नज़रों से उससे देखते रहे। वो उनकी सोच के बरअक्स पेश आ रहा था। वो यही समझ रहे थे कि इतनी आसानी से इकरार नहीं करेगा, बल्कि गुस्से में आकर उन्हें बुरा भला कहेगा कि वो उस पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम एक डील कर लेते हैं। रज़ा गाजी के तने आसाब ढीले पड़े। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने मतलब की तरफ आ रहा है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ कोई डील करूंगा? इंतहाई ठंडे लहजे में उन्होंने इस्तफसार किया। आपको करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है आपके पास। मैं तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करूंगा। मेरे ख्याल से आपको सुन लेना चाहिए, उसने नापसंदीदगी से उनको टोकने पर कहा। मैं इतना कह रहा हूं कि मेरे खिलाफ जो सबूत आपके पास है उन्हें मेरे हवाले कर दे। बदले में मैं आपकी फाइल नहीं खुलवाऊंगा। अब की दफ़ा वो बिना किसी लगी लिपटी के मदे की बात पर आया था। तुम्हें डर है कि दुनिया के सामने तुम्हारा सच आ जाएगा? मुझे किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं है। मैं सिर्फ आपकी हमदर्दी के लिए कह रहा था। अगर आप राज़ी नहीं हैं तो कोई इशू नहीं है। आप जब चाहें जिसको चाहें मेरे बारे में बता दें, लेकिन फिर उससे ये होगा कि आपकी फ़ाइल भी खुलेगी और आपकी ये वर्दी भी जाएगी। तो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? आपको अभी भी लग रहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ? वो धीमा से तनफुर से हटा, यानी वो ओपन थ्रेट दे रहा था। मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई डील नहीं करूँगा। लफ्ज़ों को चबाकर अदा करते वहीं उन्होंने साफ इनकार किया तो कुछ देर के लिए इस कमरे में खामोशी छा गई, जिससे उबैर की पुरसकून सी आवाज़ से तोड़ा था। 1.5 साल पहले इस थाने के एसएसपी फारान ने ज़ाती दुश्मनी की वजह से कांस्टेबल कामरान को गोली मारकर कत्ल कर दिया था, जिससे खुदकुशी डिक्लेयर करके कोई कार्रवाई ही नहीं की गई थी। तब भी इस थाने का चार्ज आपके पास था, और वो सब आपकी आंखों के सामने हुआ था। दोनों हाथों की उंगलियों को बाहम मिलाए वो इत्मीनान से कहता जा रहा था। वो पूरा होमवर्क करके आया था। तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं तुम्हारी धमकियों में नहीं आऊँगा। उनकी आंखें लहू छलका रही थी। 6 महीने पहले डीआईजी के छोटे बेटे हसन अब्दाल को रेप केस में अरेस्ट किया गया था, लेकिन जमानत पर रिहाई के बाद उसे बैरून मुल्क फरार होने में भी आप ही मददगार साबित हुए थे। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? उनकी खून छलकाती आंखों को देखकर उसने मसनूई हैरानगी से पूछा। रज़ा गाजी की हर बात के जवाब में वो उनके माजी का कोई ना कोई तल्ख बाब उठाकर उनके सामने रख रहा था। और क्या मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि ऐमन काशिफ लाशारी के भतीजे को 2 लड़कों के कत्ल के बाद भी बाइज्जत बरी करवाने में आपका हाथ था? चले जाओ यहाँ से उबैर गाजी, तुम्हारी किसी भी धमकी का मुझ पर असर नहीं होगा। उनकी पेशानी पर शिकनों का गहरा जाल बिछा था। उबैर की मौजूदगी उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त साबित हो रही थी। ऑल राइट, वो सर हिलाते हुए कोर्ट के बटन बंद करता हुआ उठ खड़ा हुआ। अगर आप सेटलमेंट पर राजी नहीं तो फिर कोर्ट में मिलते हैं। तुम्हें जितने मुकदमे मुझ पर बनाने हैं बना लो, लेकिन तुम्हें जेल भेजे बगैर तो मैं भी नहीं मरूंगा। जेल? उसने दाईं आंख के उबरू उठाकर उन्हें देखा, फिर दोनों हाथ टेबल के किनारे पर सख्ती से जमाते हुए जरा सी उनकी तरफ झुका। मैंने आपको पहला और आखिरी मौका दिया है। आपसे हवेली का रिश्ता है, इसीलिए नरमी से पेश आ रहा हूँ। अगर आप मेरे बारे में जानते हैं तो आपको मेरी सफाकी के बारे में भी इल्म होगा। उसकी शहद रंग आंखों में बला का सरपन था। तुम्हें मुझ पर किसी किस्म का कोई तरस खाने या मुझे इसलिए गुंजाइश देने की ज़रूरत नहीं है कि तुमसे मेरा खून का रिश्ता है। तुम्हें जो करना है तुम करो। मुझे अपनी वर्दी जाने का कोई गम नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें सज़ा दिलाना है। उसकी आंखों में देखते हुए वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोले तो वो गहरी सांस भरते हुए सीधा हुआ, फिर टाई की नॉट को ज़रा सा ढीला करते हुए समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। मजबूर कर रहे हैं अब आप मुझे, और ये बहुत गलत कर रहे हैं। उसका ठंडा ठाड़ लहजा रज़ा गाजी को लम्हे भर को चौंका गया था। उनकी छठी हिस्स उन्हें कुछ पैगाम दे रही थी। रात अपने जोबन पर थी। हर शय को अपनी लपेट में लेकर दुनिया से छुपा रखा था। वो कोई पुरानी सी कई अरसे से बंद पड़ी फैक्ट्री थी, जिसका बड़ा सा बरामदा धूल मिट्टी से हटा हुआ था। बड़ी बड़ी पुरानी जंगालूद मशीनों पर सफ़ेद कपड़ा पड़ा था, जो रोशनी की कमी की वजह से कोई बुलंद कामत देव मालूम होते थे।
वहीं एक लकड़ी की कुर्सी पर कोई शख्स नीम जहां हालत में बैठा था। उसके हाथ पीछे की जानिब रस्सियों से बंधे थे। उसके सर से खून बहता गिरेबान में जज्ब हो रहा था। बेहोशी की वजह से उसकी गर्दन एक तरफ झलकी हुई थी। उसके आसपास कई नकाबपोश अफराद खड़े थे। तभी एक शख्स भारी कदम उठाता कुर्सी पर बैठे उस शख्स की जानिब आया। ब्लैक जैकेट में मलबूस स्याही पी के पहने वो जैसे ही रोशनी में आया, उसके चेहरे के नक़ूश कुछ वाज़े हुए। उसके हाथ में एक सॉफ्ट ड्रिंक का कैन था। साथ ही खड़े सरमद ने एक छोटा सा बॉक्स उसकी जानिब बढ़ाया, जिसे थाम कर वो उसमें मौजूद तस्वीर निकाल कर देख रहा था। सर्द नजरों से उन तस्वीरों को देखने के बाद उसे जैकेट की अंदरूनी जेब से लाइटर निकालकर उनका शोला उन तस्वीरों को दिखाया तो वो फौरन से आग पकड़कर राख में बदलती उसके कदमों के पास गिरने लगी थी। वो वही फोटोग्राफ्स थीं जो रजा गाजी ने अपने सारे ताल्लुकात इस्तेमाल करके उसके सबूत के तौर पर इकट्ठा की थी। कैन में मौजूद मशरूब को उसने एक झटके से उस शख्स पर फेंका था जो हड़बड़ा कर जागा था। वो रजा गाजी का असिस्टेंट था। उनके हर काम में वो शरीक था। उबैर से मुतालिक हर बात भी उसके इल्म में थी। नीम जान मुर्दा वजूद के साथ उसने पलकें उठाकर अपने सामने खड़े शख्स को देखा तो उसकी आंखें फटने को थीं। उसकी सांसें सीने में अटकने लगी थीं। उसे यकीन करने में अज़द दुश्वारी का सामना था कि वो उबैर गाजी को रूबरू देख रहा था। कैसी तबीयत है तुम्हारी? इनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैंने इन्हें मना भी किया था ज़्यादा तशद्दुद करने से। वो नरमी से बोलता जा रहा था, जबकि रस्सियों में बंधा हैरानगी से उसे सुन रहा था। वो मुझे माफ़ कर दें उबैर से, मैं आपके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। खौफ व हिरास के आलम में खुद को रस्सियों से आज़ाद करने की तगोदो करते हुए वो कह रहा था। तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? उबैर ने सीधा हाथ फैलाया तो पीछे मौदब से खड़े नकाब पोश ने एक कीमती भारी सा पिस्टल उसके हाथ पर रख दिया था। मैं कुछ भी नहीं जानता आपके बारे में। पिस्टल देकर उसका तनफ्फुस तेज हो गया था। मौत उससे अपने नज़दीक खड़ी महसूस हुई। झूठ। पिस्टल लोड करके उसने एक फायर उस लड़के के सीधे पांव पर किया। खामोश वीरान फिजा में उसकी दिलदोज चीखें गूंजी थीं। सिर्फ सच बताओ। उसकी जानिब हल्का सा झुकते उसने नरमी से पूछा। क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? आप एक बिजनेसमैन हैं। उबैर बेसाख्ता हंसा। क्या तुम मेरे साथ होशियारी करोगे? अब कि उसने दूसरा फायर उसके दूसरे पांव पर किया था। आप ड्रग्स स्मगलर हैं। दर्द से बिलखते हुए वो जोर से चीखा। तुम तो बहुत कुछ जानते हो मेरे बारे में। तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। आप मुझे मत मारें, खुदारा मुझे मत मारें। मैं किसी को आपके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं ये मुल्क भी छोड़ दूंगा। तुम मुल्क छोड़ने के काबिल नहीं रहे हो। उबैर ने अफसोस से उसके जख्मी पैरों को देखते हुए कहा, जिनसे खून तेजी से बह रहा था। दुनिया छोड़ने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? एक लम्हे को वो साकित हुआ। उसके जख्मी चेहरे पर पसीने बहने लगा। मुझे मत मारे उबैर सर। मैं मर गया तो मेरी फैमिली क्राइसिस में आ जाएगी। मेरा कोई और भाई नहीं है। वो दर्द से बेलबेला कर एहतजाज कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम्हारे जाने के बाद उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। उसके शाने पर हाथ रखे वो उसे दिलासा दे रहा था। जहन्नम में जाओ तुम, वो नफरत से बोला। मैं समझ रहा था तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे, लेकिन तुम बद्दुआ दे रहे हो। तुम्हारा मतलब मुझसे था उबैर गाजी। तुम बेशक मुझे मार दो, लेकिन मेरे घर वालों से दूर रहना। वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे मालूम है वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी दोनों छोटी बहनें नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाएं। क्या मैं उन्हें गाजी इंडस्ट्रीज में जॉब पर रख लूँ? तुम घटिया इंसान। तुमने कहा था मैं एक ड्रग डीलर और स्मगलर हूँ, है ना? मैं चाहता हूँ तुम मुझे एक और नाम से भी जानो। सर्द नजरों से उसे देखते हुए उसने पिस्टल लूट की और उसकी पेशानी का निशाना बांधा। एक सफाक कातिल। सफाकियत से कहते हुए वो जैसे ही ट्रिगर दबाने लगा, पीछे खड़े सरमद ने फौरन गोली चला दी थी। लम्हे की इर्तियाश हुई। कुर्सी पर बंधे उस शख्स की गर्दन एक जानिब छलक गई थी। उबैर ने गर्दन तिरछी करके उसे देखा, जिसने हल्के से शाने उचका दिए थे, जैसे कह रहा हो कि अगर मैं मौजूद हूं तो आपको गोली चलाने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई शक नहीं था कि सिर्फ आदम ही नहीं, उसके सारे आदमी उस पर जान निसार करने को हमाक तैयार रहते थे। इसकी गाड़ी कहाँ है? फैक्ट्री से बाहर है सर। उसे आग लगा दो। डॉक्टर साइम को बुलाकर उसका ट्रीटमेंट करवाओ और जल्द से जल्द उसे ताइवान भेजने के इंतजाम करो। आज से ये एक मिसिंग पर्सन है। पिस्टल उसकी जानिब उछालते हुए वो बेतासुर लहजे में कहते हुए हाथ में पहने ग्लव्स उतार रहा था। डोंट वरी सर, मैं हैंडल कर लूँगा सर।
पीछे खड़े एएसपी ने यकीन दहानी करवाते हुए कहा। पी कैप उतार के बालों को पीछे की जानिब करते हुए उसने फिर से कैप पहनी, एक नज़र उस बेजान वजूद पर डालकर फैक्ट्री से बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए थे। पूरे शहर में सुबह की पहली रोशनी फैली थी, जिसमें नरम गर्म से शिद्दत थी। आज सूरज का मिजाज ज़्यादा गर्म नहीं था। गाजी इंडस्ट्रीज़ की बिल्डिंग शान से खड़ी थी, जिसके बड़े से पार्किंग लॉट में पुलिस की 2 गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही थीं। पूरी बिल्डिंग में हलचल सी मची थी। आज से पहले कभी वहां पुलिस की आमद नहीं हुई थी। वो अपने ऑफिस में मौजूद था। बड़ी सी ग्लास वॉल के साथ खड़े उसने नीचे नजर आते पार्किंग के मंजर को सर्द नज़रों से देखा था। उसके चेहरे से साफ मालूम हो रहा था कि उसे अपनी कंपनी में पुलिस का आना कितना नागवार लगा था। जब भी नेवी ब्लू सूट में टाई लगाए वो दस्तक देते हुए कमरे में दाखिल हुआ, उसका अंदाज उजरत भरा था। वो आपके मुतालिक पूछ रहे हैं उबैर सर, तुमने उन्हें नीचे क्यों रोक रखा है? वर्कर्स फजूल में शक में मुब्तला होंगे, फ़ौरन भेजो उन्हें मेरे ऑफिस में। उबैर ने नागवारी से उसे हिदायत दी तो वो सर हिलाते हुए दरवाजे की जानिब भागा। उसकी पेशानी के बल नुमायां हो रहे थे। आदतन टाई की नौट ढीली की। दोनों बाप बेटे एक से बढ़कर एक थे। बेटे ने हवेली के दरवाजे पर पुलिस को लाकर अपना अरमान पूरा किया था और बाप ने कंपनी में अपनी फोर्स को लाकर शौक पूरा किया था। रजा गाजी समेत जब कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी उसके कमरे में दाखिल हुए तो वो बड़ी सी शीशे की मेज के किनारे से टेक लगाए हुए था। चेहरे पर कुछ पहले का तैश मफकूद था। सर के इशारे से उन्हें वेलकम कहा, जिनका चेहरा गैज़ो गज़ब से सुर्ख पड़ रहा था। पहले इन्हें बाहर भेज दीजिए अंकल, ताकि हम सुकून से बात कर सकें। अबरू उठाकर कहते हुए उसका अंदाज बहुत कुछ जताता हुआ था। जब रजा गाजी ने मुश्किल से खुद पर जब्त करते हुए सर के इशारे से अपने ऑफिसर्स को बाहर जाने का इशारा किया। सच बताना मुझे उबैर, ओवैस के साथ क्या किया है तुमने? उसकी गाड़ी को किसी ने आग लगा दी है और वो खुद लापता है। वो गुर्राते हुए पूछ रहे थे। किस बारे में बात कर रहे हैं आप? मैं समझ नहीं पा रहा। स्काई ब्लू शर्ट की आस्तीनों को कोहनियों तक फोल्ड किए, डार्क ब्लू टाई लगाए वो चेहरे पर हैरानगी के तासुरात सजाए इस्तफसार कर रहा था। तुम अच्छे से जानते हो मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। उन्होंने आगे बढ़कर तैश में आकर उसके कॉलर को जकड़कर गुस्से से कहा। उसने एक नज़र अपने कॉलर को उनकी गिरफ्त में देखकर गहरी सांस भरी, फिर आराम से उनके ज़ईफ से हाथ को आराम से अपने कॉलर से हटाया था। अपना ना सही अपनी फैमिली का ख्याल कीजिए अंकल। अपनी हद से बढ़कर जो ये हरकत करता है, मैं उसकी सांसें उस पर तंग कर दिया करता हूँ। आपसे रिश्तेदारी है इसीलिए आपको वार्न करा हूँ, वरना किसी को समझाने में मैं वक्त बर्बाद नहीं किया करता। एक एक लफ्ज़ उसने चबाते हुए अदा किया था। अल्लाह के कहर से डरो तुम। जब वो अपनी रस्सी खींचेगा तो अपने इसी गुरूर समेत ज़मीन में दफन हो जाओगे तुम। इस ज़मीन में तो दफन सब नहीं होना है, लेकिन कौन जाने किसका वक्त कब मुकर्रर है। शाने झटकते हुए वो लापरवाही से कहता उनके तैश को हवा दे रहा था। मैं किसी ओवैस नामी शख्स को नहीं जानता। अगर वो लापता है तो आपको उसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो करने के बजाय आप मेरे ऑफिस में आकर तमाशा क्रिएट कर मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब के वो नरमी से बोला था। बकवास बंद करो अपनी। मुझे कोई यकीन नहीं है तुम्हारी बात पर। मैं जानता हूँ उसे तुमने ही किडनैप किया है। वो जिस अपार्टमेंट में रहता है उसकी बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज में उन लोगों को अवैस के अपार्टमेंट आने और उसे ज़बरदस्ती साथ ले जाने की वीडियो मौजूद है, जो मैं अदालत में पेश करके तुम्हारे वारंट निकलवा दूंगा। गुस्से से उनका सांस फूल रहा था, जबकि दूसरी जानिब उसके इत्मीनान में कोई कमी नहीं आ रही थी। मैं आपको ऑफ़र कर रहा हूँ, आप चाहे तो कोर्ट में जा सकते हैं, केस भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं। मुझे मालूम है कई घंटों तक उसकी तलाश करते रहने के बाद भी आपको मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है और मिलेगा भी नहीं। सो फजूल में टाइम ज़ाया ना करें। आप मेरे साथ सेटलमेंट पर गौर करें। अपना मशवरा अपने पास रखो। एक दिन मैं तुम्हें यहीं से अरेस्ट करके लेके जाऊंगा। उसकी आंखों में आंखें गाड़ी वो चबाते हुए बोले। अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ज़रूर होगा, लेकिन आप इतनी उम्मीद ना रखें। कहीं मुझे जेल में डालने का ख्वाब लिए ही आप इस दुनिया से ही चले जाएं। इस वक्त का अंदाज कुछ तस्दीक भरा था। वक्त बताएगा। सुर्ख आंखों से उसे देखते हुए वो जाने के लिए पलट गए थे, लेकिन पुष्ट से उभरती उसकी आवाज़ पर उनके कदम रुके। आप इस तरह से मेरी कंपनी के रेपुटेशन को मशकूक करके नहीं जा सकते। पैंट की जेबों में हाथ डाले वो उनके सामने आया। नीचे लॉबी में मेरा पूरा स्टाफ मौजूद होगा। आपने जाने से पहले उन्हें क्लियर करके जाना है। अपनी फोर्स समेत यहाँ आने का वैलिड रीज़न देकर उन्हें मुतमईन करके जाएं। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी कंपनी पर कोई उंगली उठाए। वो खतरनाक हद तक सख्त तासुरात लिए उसके संजीदा चेहरे को देख रहे थे।
بس میں ہوتے ہوئے بھی وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے. اپنا وجود انہیں مفلوج لگ رہا تھا. ان کے ہاتھ پہ اتنی پاور تھی کہ وہ کسی بھی بڑی شخصیت کو اٹھا کر زمین پر لے آتے, لیکن اس دفعہ ان کا پالا کسی عام انسان سے نہیں پڑا تھا. وہ عبیر غازی تھا, ایک پرفیکٹ مجرم. اسے خود کو بچانا آتا تھا. وہ اپنے جرم کا الزام کسی اور پر نہیں لگاتا تھا, بلکہ اعتماد کے ساتھ اسے سر تسلیم خم کر کے قبول کیا کرتا تھا. لیکن اتنی ہمت کس میں کہاں تھی جو اس کے اقبال جرم کو سننے کے بعد بھی اس کے خلاف کوئی چارہ جوئی کی جاتی. وہ اپنی مجرمانہ دنیا کا لاڈلا تھا. اگر کوئی اس پر ہاتھ ڈالنے کا سوچتا بھی تو اس کا نام و نشان مٹانے کو 100 لوگ آ کر عبیر کے تحفظ میں کھڑے ہو جاتے. کوئی اسے ہاتھ لگانے کی غلطی کرے تو ذرا اس سب کے باوجود رضا غازی نے اسے اپنا ٹارگٹ بنایا تھا. اسمگلنگ اور ڈرگز جیسے جرم میں اس کے ملوث ہونے کا انہیں جب شک ہوا تو انہوں نے سارے کیسز دوسرے آفیسرز کو ہینڈ اوور کر کے اپنی توجہ صرف اسی کی طرف مبذول کر دی تھی. لیکن چند دن میں ہی انہیں مسلسل دھمکیاں میں فون کالز مل رہی تھی. وہ حیران تھے کہ یہ بات اتنی جلدی باہر کیسے نکلی. وہ کافی رازداری سے اس کے خلاف انفارمیشن نکلوا رہے تھے, لیکن فون کالز کا سلسلہ شروع ہوا تو انہیں کامل یقین ہو گیا کہ عبیر کے حمایتی صرف اس کے جیسے مجرم نہیں تھے, بلکہ پولیس کے اعلی آفیسرز اور انٹیلیجنس کے بھی اونچے عہدیداروں نے اس سے اپنی پشت پر چھپا رکھا تھا. انہیں اس بات میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ ان کے تھانے میں بھی کئی آفیسرز اسی کے لیے کام کرتے ہیں. چند ایک کے علاوہ وہ تقریباً سب کی جانب سے ہی مشکوک تھے. جو ان کے قریبی آفیسرز تھے وہ صرف انہی کے ساتھ کافی رازداری سے اس کے کیس پر کام کر رہے تھے. اویس بھی انہی میں سے ایک تھا. وہ پولیس آفیسر نہیں تھا, وہ ایک اخباری ادارے کا رپورٹر تھا. رضا غازی سے کافی قریب تھا. کچھ لوگوں کے علاوہ کسی کو اس بات کا علم تھا بھی نہیں کہ وہ خفیہ طور پر رضا غازی کے کیسز پر کام کرتا ہے. سب کو یہی لگتا تھا کہ وہ صرف اپنے آرٹیکلز اور مجرموں کی کہانیوں میں دلچسپی کی وجہ سے تھانے آتا ہے. جب تھانے کا کوئی بندہ اس پر شک نہیں کر سکا تھا تو پھر عبیر کو اس کیسز کے بارے میں خبر ہوئی تھی. وہ اس انسان کو سمجھ ہی نہیں پائے تھے. جتنا اسے جاننے کی کوشش کرتے اس کی شخصیت اتنا ہی خود میں الجھا دیتی تھی. اسے سمجھنے کی کوشش کرنا بیکار تھا. وہ آسانی سے ہاتھ آنے والوں میں سے تھا ہی نہیں. معاملہ سارٹ ہو گیا ہے. ٹرے میں ایک بھاپ اڑاتی کافی کا مگ رکھے وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا. ساتھ ہی رضا غازی کے بارے میں اطلاع دی کہ وہ اسٹاف سے کہہ کر گئے تھے کہ وہ صرف عبیر سے ملنے آئے تھے, پریشانی کی کوئی بات نہیں. کہتے اس نے ٹرے میز پر رکھی. دوسری جانب وہ پاور چیئر پر ٹیک لگائے بیٹھے, سر پیچھے کو گرائے, آنکھیں موندے بیٹھا تھا. اس کی آمد پر پلکیں ہوا کر کے اسے دیکھا, پھر سیدھا ہو بیٹھا. آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں. مائیگرین بڑھتا جا رہا تھا. ٹیبل کی ڈرا کھول کر ایک چھوٹی سی بوتل نکالی, پھر ڈھکن ہٹا کر چند گولیاں ہتھیلی میں رکھ کر منہ میں ڈالی اور پانی کے 2 گھونٹ لے کر انہیں حلق میں اتارا. اتنے تنے آساب کچھ پرسکون ہو رہے تھے. گہری سانس بھر کر وہ اس کی سمت متوجہ ہوا. کام سمجھ میں آ رہا ہے تمہیں؟ مگ میں پکڑے اس نے استفسار کیا. مجھے تو کام سمجھ آ گیا ہے, لیکن آپ کے ورکرز کو میں سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک پارلیمانی ممبر کا بیٹا اور ماسٹرز کا اسٹوڈنٹ ایک معمولی سی سیکرٹری کی جاب کیوں کر رہا ہے. آخر میرا سیکرٹری ہونا معمولی ہے تمہارے لیے؟ اس نے ابرو اٹھا کر سنجیدگی سے پوچھا. ایسی بات نہیں ہے, بس یہاں کام کرنے میں وائب نہیں آ رہی. یہ شریف ہونے والے لباس میں اچھے بچوں کی طرح 9 to 5 جاب کرنا مجھے جلدی بیزار کر دے گا. بیزار تو تم مجھے ابھی بھی لگ رہے ہو. فون اٹھا کر میلز چیک کرتے ہوئے وہ لاپرواہی سے بولا. عبیر کا پرسنل سیکرٹری آدم تھا. وہ کافی عرصے سے اس کے ساتھ کام کر رہا تھا. کچھ دنوں پہلے اس نے آدم کو تائیوان بھیجا تھا کہ وہاں کچھ کام بڑھ گیا تھا. یون زئی نے ہی اسے کہا تھا کہ اپنے کسی قابل اعتماد بندے کو وہاں بھیج دے. پولیس وہاں سرگرم ہو چکی تھی اور جگہ جگہ آپریشن کر کے ایسے گروہوں کو اریسٹ کر رہی تھی. اس قسم کے سچویشنز کو ہینڈل کرنے کے لیے عبیر خود جایا کرتا تھا, لیکن اس بار اس کا یہاں رکنا زیادہ ضروری تھا. اسی لیے اپنی جگہ اس نے آدم کو بھیج دیا تھا. وہ اس کے ہر کام سے واقف تھا. یہاں کے کئی معاملات بھی اس کے ذمے تھے. اس کی غیر موجودگی کے باعث عبیر نے سرمد کو اس کی جگہ پر کام کرنے کے لیے کہا تھا, جو 2 دن میں ہی بیزار ہو چکا تھا. اسے اتنا ویل ڈریس رہنے اور اخلاقیات کا اتنا مظاہرہ کرنے کی عادت نہیں تھی, لیکن عبیر کی طرف سے مجبور تھا. اس کی کسی بات کی نفی کرنا اس نے جیسا سیکھا ہی نہیں تھا. میں آپ کو ایک ایڈوائس دینا چاہ رہا تھا. بند دروازے کو دیکھتے ہوئے وہ کچھ جھجکتے ہوئے بولا تو عبیر نے فوراً نظریں اٹھا کر سوالی انداز میں اسے دیکھا. وہ ایک کہاوت ہے نا کہ سام کا سر اٹھنے سے پہلے ہی اسے کچل دینا چاہیے. اس کی پیشانی پر شکنیں دکھنے لگی تھیں. میرے انکل کے بارے میں بات کر رہے ہو تم؟ حد میں رہ کر کرو. وہ ناگواری سے اسے ٹوک گیا. میں آپ کو حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں عبیر بھائی. اپنے باپ کے ساتھ رہ کر مجھے ان معاملات کا کافی تجربہ ہے. اسی لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خون کے جوش میں نہ آئیں. ان کا کچھ بندوبست کر دیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے.
ابھی تک معاملہ صرف آپ دونوں کے درمیان ہے. اگر انس غازی کو اس سب کی بھینک بھی پڑ گئی تو پھر بات ہاتھ سے نکل جائے گی. وہ واقعی میں حقیقت بیان کر رہا تھا. اس نہج پر اس نے بھی کئی بار سوچا تھا، لیکن ہر دفعہ اس کا ضمیر کو انتہائی قدم اٹھانے سے روک دیتا تھا. رضا غازی کو زیادہ متحرک ہو چکے تھے. انہیں خاموش کروانے کے لیے جلد سے جلد کوئی فیصلہ اسے لازمی کرنا تھا. جب بھی بنا کوئی دستک دیے دروازہ دھکیل کر کوئی اندر داخل ہوا. بھائی پولیس کیوں آئی تھی؟ اس کا انداز پریشان کن تھا. وہ کچھ دیر پہلے ہی فیکٹری سے واپس آیا تھا. کافی کا مگ اس کے لبوں سے لگا تھا. کنکھیوں سے سرمت کو باہر جانے کا اشارہ کیا تو وہ سر اسبات میں ہلاتے ہوئے باہر نکل گیا تھا. کچھ دن پہلے جو نوید وقار کی ڈیتھ ہوئی تھی اسی کے سلسلے میں بات کرنی تھی. کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. وہ تو ایک ایکسیڈنٹ تھا نا؟ سالار کے پوچھنے پر اس نے اسبات میں سر ہلا دیا. پھر مگ ٹیبل پر رکھا. ایک کم عمر لڑکی سے گاڑی ڈسبیلنس ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ حادثہ ہوا. سالار کے چہرے پر حیرانگی کے تاثرات ابھرے. اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی؟ کوئی فائدہ نہیں اس کا. کارروائی کرنے سے اگر نوید وقار کو واپس زندگی مل سکتی تو میں ضرور کرواتا، لیکن وہ اب واپس نہیں آ سکا. اگر اس کی فائل کھلے گی تو بس اس لڑکی کی زندگی خراب ہوگی. بے شک اس کی غلطی ہے لیکن وہ بہت چھوٹی ہے ابھی، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا. اور پھر نوید کے چھوٹے بھائی کی ڈگری کمپلیٹ ہونے میں کچھ ہی ٹائم بچا ہے تو اس کی جگہ وہ جاب کر لے گا، لیکن تب تک اس کی فیملی کو کمپنی کی طرف سے فائنینشیل سپورٹ ملتی رہے گی. وہ سنجیدگی سے اسے تفصیل بتا رہا تھا. تم بتاؤ فیکٹری کی کیا صورتحال ہے؟ نتھنگ اسپیشل، معمول کے مطابق ہو رہا ہے سارا کام. آدم نے کب تک واپس آنا ہے دبئی سے؟ عبیر نے سب کو یہی کہا تھا کہ وہ اپنے پرسنل کام سے آف لے کر دبئی گیا ہے. 15 دن کی لیو لی ہے اس نے. عبیر نے غور سے اس کی شکل دیکھتے ہوئے جواب دیا. یہ جو آپ کا نیا سیکرٹری ہے. چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے اس نے بولنا شروع کیا. سرمت کے ذکر پر اس کا لہجہ کچھ ناگوار سا لگ رہا تھا. کچھ کہا ہے اس نے تمہیں؟ وہ اس کے تاثرات جانچ رہا تھا. کہا تو کچھ نہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ نے اسے اپنے پرسنل سیکرٹری کی جاب پر کیوں رکھا ہے. اس کے پاس ڈگری بھی نہیں ہے اور نہ ہی وہ بزنس کی فیلڈ سے ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ ایجوکیشن منسٹر کا بیٹا ہے. یعنی اسے ضرورت ہی کیا ہے ایک سیکرٹری کی جاب کرنے کی؟ جب سے اس نے آدم کی جگہ سرمت کو کام کرتے ہوئے دیکھا تھا وہ تب سے ہی اسے کھٹک رہا تھا. بے شک اسے ضرورت نہیں ہے، وہ بس شوق اور ایڈونچر کے طور پر کچھ دن ہی یہاں کام کرے گا. یہ امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے. تم بنا بات کے فضول میں ہر کسی سے بیر کیوں باندھ لیتے ہو سالار؟ وہ بیر اس کی سخت عادت سے سخت نالا رہتا تھا. اس کی طبیعت میں اتنی سخت موری اور خود پسندی تھی کہ وہ مشکل سے ہی کسی کو اپنے قریب آنے دیا کرتا تھا. دنیا میں 1000 طرح کے مزاج والے لوگ پائے جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ان کے مزاج تم سے میل کھائیں. سب کی عادت و اطوار مختلف ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. جو انسان جیسا ہو اسے ویسے ہی قبول کیا جاتا ہے. وہ ہمیشہ کی طرح اسے سمجھا رہا تھا، جو بنا کچھ نظریں جھکائے ہاتھ میں پیپر ویٹ گھماتے ہوئے اسے سن رہا تھا. اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی کہ اسے اس خول سے نکالنے میں سب سے زیادہ مددگار عبیر ہی ثابت ہوا تھا. اسی کی محنت کا نتیجہ تھا کہ آج اس کا دل اپنے کزنز کے لیے تھوڑا سا ہی صحیح لیکن محبت ضرور تھی. پہلے کی طرح وہ ان سے نالا نہیں رہتا تھا. اس نے آدم اور سرمت سے سختی سے کہا تھا کہ رضا غازی کو نقصان پہنچانے کی بالکل کوشش نہ کریں، لیکن ان کی بڑھتی سرگرمیوں کے باعث صرف انہیں ڈرانے کے لیے آدم نے کچھ بندوں کو بھیجا تھا ان کی گاڑی پر فائرنگ کرنے کے لیے، جس میں وہ کافی زخمی ہوئے تھے. بعد میں عبیر کی ڈانٹ پھٹکار کو اس نے چپ چاپ سنا تھا، لیکن شرمندہ وہ پھر بھی نہیں تھا. سرمد اور اس کا بس چلتا تو سیکنڈز میں رضا غازی کا بندوبست کر دیتے، لیکن عبیر کی وجہ سے وہ دونوں حد میں رہنے پر مجبور تھے. آدم کو شک تھا کہ کہیں انس بھی اس کے بارے میں آگاہ نہ ہو. ظاہر ہے وہ رضا غازی کا بیٹا تھا، وہ کیوں اس سے عبیر کی حقیقت چھپائیں گے؟ اس بارے میں عبیر نے بھی بہت سوچا تھا، لیکن پھر اس سوچ کو چھٹک دیا تھا، کیونکہ اس بارے میں انس سے اس کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. جب بھی اس سے ملاقات ہوتی تھی وہ پہلے کی طرح نارمل ہی لگا کرتا تھا. یقیناً رضا غازی نے اسے کچھ نہیں بتایا ہوگا، لیکن یہ بات اسے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہوں نے عبیر کی حقیقت کو صرف اپنے تک کیوں رکھا ہوا ہے. وہ حویلی میں سب کو خبردار کیوں نہیں کر رہے؟ یا شاید وہ اس انتظار میں ہوں کہ پہلے کچھ ثبوت ان کے ہاتھ لگ جائیں تو پھر وہ اس کی سچائی منظر عام پر لائیں، تاکہ انہیں جھٹلانے کا کوئی راستہ ہی نہ بچے. جو بھی تھا غیر آرام دہ تو وہ بھی محسوس کر رہا تھا. ایک پلان تھا جو عبیر غازی نے بنایا تھا، جس میں کسی جھول کا اندیشہ ہی نہیں تھا. وہ سمجھ رہا تھا وہ ہمیشہ اپنی دوسری شخصیت کو نقاب کے پیچھے رکھے گا تو کسی کو خبر نہیں ہو سکے گی. اور سب سے بڑھ کر اس کے بھائی، وہ تو عبیر پر جان چھڑکتے ہیں، وہ کبھی اس پر شک نہیں کریں گے. لیکن ایک پلان تھا جو اس کے بھائیوں نے اسے اپنے جال میں پھنسانے کو بنایا تھا. وہ دم بخود رہ گیا تھا.
جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا رہ گیا تھا۔ وہ ایک گہرا صدمہ تھا جو برچھی کی طرح اس کے دل کو زخمی کر گیا تھا۔ انس کا سالار پر شک کرنا بھی اس کا پلان تھا، اور سالار کا ریشام کی محبت کا دعویٰ کرنا بھی جھوٹ تھا۔ اسے کبھی ریشام میں دلچسپی تھی ہی نہیں۔ اس نے صرف انس کی باتوں پر عمل درآمد کیا تھا تاکہ بعد میں ان کے بیچ اختلاف کے لیے کوئی وجہ بن سکے۔ سالار کو سب علم تھا۔ وہ پہلے دن سے یوسف کی سچائی جانتا تھا، اور صرف وہی نہیں، عاشر اور فاز بھی تو ان کے ساتھ شریک تھے۔ اسے تو اپنے بھائیوں پر اندھا بھروسہ تھا۔ وہ تو کبھی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کبھی اس کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے آنکھیں بند کر کے انس کے کہے پر عمل کیا۔ ایک دفعہ بھی اس کے پاس آ کر اس سے پوچھا نہیں تھا کہ عبیر بھائی کیا سچ ہے؟ کیا یہ سب آپ نے کیا ہے؟ ایک دفعہ ہی صحیح، وہ اس کے پاس آتے تو صحیح، اس سے پوچھتے تو صحیح۔ وہ انکار نہیں کرتا، اپنے سارے گناہ قبول کر لیتا، لیکن انہوں نے اس کے پاس آنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ انس غازی کے کہنے پر اسی کے پلان میں شریک ہو کر اپنے بھائی کے خلاف ہی محاذ کھول لیا تھا۔ اتنی تکلیف اس سے آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ کیا کچھ نہیں کیا تھا اس نے ان سب کے لیے؟ اپنی زندگی کو بھی وہ اپنی مرضی سے نہیں گزار سکا تھا، صرف ان کی وجہ سے۔ کہیں وہ بھی اس کے نقش قدم پر چل کر باغی نہ ہو جائے۔ ان کی بے اعتباری اس کے وجود میں نوکیلی کیلوں کی طرح کھب رہی تھی۔ اسے وہ دن یاد آ رہا تھا جب آدم نے اس سے کہا تھا کہ اسے انس کے ساتھ ساتھ سالار غازی پر بھی شک ہے۔ عبیر کی آنکھوں پر تو اپنے بھائیوں کی ہی محبت کی پٹی بندھی تھی، اسی لیے وہ سارے معاملے کو اس نظر سے نہیں دیکھ رہا تھا جیسے آدم دیکھ رہا تھا۔ تو اب عبیر نے ایک گہری کاٹدار نگاہ سے آدم کو دیکھا تھا۔ اب وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، اور ایک انگلی اس کی پیشانی پر رکھ کر کافی سنگین لہجے میں اسے یہ باور کروایا تھا کہ اگر یہ محض اس کا شک ہی ہوا، اگر سالار کا اس سب میں کوئی ہاتھ نہ ہوا، تو وہ خود اسے یہاں گولی مارے گا۔ جواباً آدم اسی طرح مطمئن کھڑا تھا۔ اسے اپنی چھٹی حص پر پورا بھروسہ تھا۔ اس نے ایک عرصہ دو چہروں والے منافقوں کے بیچ کام کرتے گزارا تھا۔ وہ مقابل کی آنکھوں سے ہی پہچان لیتا تھا کہ اس کی بات میں کتنی سچائی ہے، اور اس نے اپنے چہرے پر کون سا نقاب چڑھا رکھا ہے۔ اس کا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ساتھ ہی اسے اپنے سینے میں ایک چبھن سی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر وہ واقعی سالار کے متعلق جو سوچ رہا ہے، اگر وہ ویسا ہی نکلا، تو عبیر کی ذہنی حالت کیا ہوگی؟ وہ اس کی سچائی کو کیسے برداشت کرے گا؟ اگر انس اس کے خلاف کوئی چل بھی رہا ہے تو وہ عبیر کے لیے اتنی حیرانگی کا باعث نہیں ہے، لیکن سالار تو اس کا اپنا خون ہے۔ اس کے دھوکے کو عبیر کیسے سہ پائے گا؟ حال لیکن وہ سہ گیا تھا، اس کا دل نہیں پھٹا تھا۔ حقیقت جاننے کے بعد بھی اس کے چہرے کے تاثرات میں فرق نہیں آیا تھا۔ بس ایک دل تھا جو ٹوٹ چکا تھا، اسے عادت ہو چکی تھی۔ وہ بار بار ٹوٹتا تھا اور بار بار اسے جوڑنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اس دفعہ اس نے اپنے لہو چھلکاتے دل کی پیوند کاری نہیں کی تھی۔ اس بار اسے جھوٹا دلاسا نہیں دیا تھا کہ یہ آخری بار ہے، اگلی دفعہ اسے کوئی اور صدمہ سہنا نہیں پڑے گا۔ وہ تھک چکا تھا خود سے جھوٹ بول بول کے۔ وہ بیزار ہو چکا تھا بار بار اپنے بکھرے وجود کو سمیٹ کے۔ اسے اپنی زندگی میں سکون چاہیے تھا، جو اس سے اب سکون آور نیند کی گولیوں سے بھی نہیں ملتا تھا۔ عبیر کو اس انسان سے نفرت ہو چکی تھی۔ ایک وقت تھا جب وہ اسے پسند آیا تھا، لیکن تب اس نے انس کو سمجھنے میں غلطی کی تھی۔ وہ اسے سمجھ نہیں پایا تھا، اس کی دوہری شخصیت سے دھوکہ کھا گیا تھا۔ اس کی نفرت کی سب سے بڑی وجہ تو ریشام تھی۔ وہ کیسے اس انسان کو پسند کر سکتا تھا جس کی مٹھی میں ریشام کا دل تھا؟ وہ لڑکی اس کی دیوانی تھی۔ اگر وہ اسے کوئی جسمانی تکلیف پہنچاتا تو درد ریشام کو بھی محسوس ہوتا، اسی لیے اس طرح اس پر وار کرنا چاہتا تھا کہ انس کی تکلیف کے آثار اس تک نہ پہنچ پائیں۔ اسی برستی بارش میں وہ ملک چھوڑ گیا تھا۔ جانے کا ارادہ تو اس کا پہلے سے بنا ہوا تھا، لیکن جس طرح سے وہ گیا تھا یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ دوسری جانب آدم کے فلیٹ کی صورتحال بھی عجیب تھی۔ کچھ دیر پہلے جو ایزی کپڑوں میں ملبوس تھا، اب چینج کر کے سیاہ پینٹ پر سیاہ شرٹ پہنے، ہاتھ میں گڑی باندھنے کے بعد کف لنکس لگا کر جلد سے بالوں کو سیٹ کیا، پھر ایک سیاہ ٹائی اٹھا کر گلے میں باندھنے لگا۔ کمرے میں اس وقت ساری روشنیاں جل رہی تھیں اور خوبرو چہرے والا دراز قد آدم بڑے سے مرر کے سامنے کھڑا خود کو دیکھ رہا تھا۔ پرفیوم اٹھا کر گردن پر اسپرے کرنے کے بعد دوبارہ رکھا اور کوٹ بازو پر ڈالتے دوبارہ اسٹوڈیو میں آیا۔ نوفل نے اس سے کہا تھا کہ فی الحال روپوش ہو جائے، منظر سے غائب ہو جائے، ورنہ اسے اسی وقت گرفتار کر لیا جائے گا۔ دروازے سے شانہ ٹکا کر کھڑے خالی نظروں سے اس چھوٹے سے کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ یونیورسٹی میں وہ عبیر کا جونیئر تھا، اور جب ڈگری مکمل ہونے کے بعد وہ جاب انٹرویو کے لیے غازی انڈسٹریز گیا تو سامنے بیٹھے عبیر کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کمپنی عبیر کی ملکیت ہے۔
اس نے بھی عبیر کی طرح MBA ہی کیا تھا، لیکن ساتھ ہی کمپیوٹر میں کافی دلچسپی ہونے کے باعث بہت سے کمپیوٹر کورسز بھی کر رکھے تھے۔ عبیر نے اسے IT اور HR ڈپارٹمنٹ میں جاب دینے کے بجائے اپنا مینیجر منتخب کر لیا تھا، جس سے کافی دلجمی سے اپنی جاب کو انجام دیا تھا۔ عبیر اس پر کافی بھروسہ کرتا تھا۔ وہ بہت کم وقت میں عبیر کے نزدیک آ گیا تھا، جس کی وجہ سے عبیر نے اسے پھر اپنے سائیڈ بزنس کے بارے میں بھی ساری تفصیل بتا دی تھی، جس کا زیادہ تر کام ہی آدم کرنے لگا تھا۔ اس کی فیملی میں اس کی ماں اور 2 چھوٹے بہن بھائی تھے۔ عبیر نے ان سب کو دبئی سیٹل کروا دیا تھا، جس کی وجہ سے آدم کو گھر کی طرف سے کوئی فکر مندی نہیں تھی۔ اس کا سارا وقت اب صرف عبیر کے لیے وقت تھا۔ 2-4 مہینوں میں وہ دبئی کا چکر لگایا کرتا تھا، لیکن ان سالوں میں اس کی فیملی دوبارہ پاکستان نہیں آئی تھی۔ یہ عبیر کی طرف سے پیش بدی تھی، کیونکہ جس کام میں وہ ملوث تھے، آنے والے کسی لمحے کے بارے میں وہ شیور نہیں تھے کہ وہ ان کے حق میں ہی ہوگا۔ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا، اس لیے عبیر نے اس احتیاط سے کام لیا تھا کہ اگر کبھی حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو بھی جائے تو کم از کم آدم کی فیملی پر کوئی مصیبت نہ پڑے۔ اس کا ماضی اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ اس نے کلائی سامنے کر کے گھڑی پر وقت دیکھا، پھر گہری سانس لیتا وہاں سے ہٹ گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آیا تو ایک سفید رنگ کی بڑی سی بوتل اس کے ہاتھ میں تھی، جس کا ڈھکن ہٹا کر اس میں موجود پیٹرول کو اس نے پورے اسٹوڈیو میں پھینکنا شروع کر دیا تھا۔ جب بوتل خالی ہو گئی تھی تو اسے بھی ایک جانب اچھال کر اسٹوڈیو سے باہر پھر نکل آیا، پھر اپنا فون آنکھوں کے سامنے کیا، روشن اسکرین کے وال پیپر پر نظر ڈالی اور اسے بھی اندر اچھال دیا۔ اس کے کانوں میں دور سے بجتے سائرن کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جو لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی تھیں۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی میں بھی اتنا ہی اضافہ ہو رہا تھا۔ جیب سے لائٹر نکال کر اس نے بٹن دبا کر اس کا شعلہ جلایا، پھر اسے اندر پھینک کر دروازہ بند کر دیا۔ سیکنڈز میں وہاں آگ پھیلنے لگی تھی، جو کچھ ہی دیر میں پورے اپارٹمنٹ کو جکڑنے والی تھی، لیکن وہ بے فکری سے اپنا کوٹ جھاڑ کر پہننے کے بعد آکسفورڈ شوز پہن کر اپارٹمنٹ سے باہر نکل گیا۔ اس کے قدم لفٹ سے کچھ فاصلے پر رکے، جس کے دروازے کھلتے ہی کافی سارے پولیس اہلکار اس میں سے نکلتے ہوئے آدم پر اپنے اسلحے تان گئے تھے۔ پورا کوریڈور خالی پڑا تھا اور وہ اکیلا پولیس کے نرغے میں دونوں ہاتھ اٹھائے جیسے ہتھیار ڈال گیا تھا۔ اسی وقت ایک پولیس والے نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے لے جا کر ان پر ہتھکڑیاں لگا دی تھیں۔ میں نے تمہیں اپنے کام میں اس لیے شریک کیا ہے کیونکہ میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں۔ وہ تیز تیز قدموں سے لفٹ میں داخل ہوئے۔ تم میرے رائٹ ہینڈ ہو، تمہارے بغیر میں کچھ نہیں ہوں۔ لفٹ کے دروازے بند تھے، اتنے نفوس کی موجودگی میں بھی ایک خوفناک سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں اگر میں کسی مشکل میں پھنس بھی گیا تو تم وہ پہلے انسان ہوگے جو سب سے پہلے مجھ تک پہنچے گا۔ گراؤنڈ فلور پر لفٹ آ کر رکی تھی، جس سے باہر نکلتے ایک پولیس والا اسے کالر سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اسے عمارت سے باہر نکالنے لگا، جس کے باہر ایک مجمع سا اکٹھا تھا۔ سائرن بجاتی کئی پولیس کی گاڑیاں وہاں کھڑی تھیں۔ بارش میں ابھی بھی کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اسی دوران ایک سیاہ چمکتی گاڑی کے ٹائر وہاں چرچرائے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر زوردار دروازہ بند کرتے ہوئے وہ تقریباً دوڑتا ہوا اس تک پہنچا تھا۔ ایک قہربار نگاہ اس پولیس والے پر ڈالی تھی جس نے ابھی تک آدم کا کالر جکڑا ہوا تھا۔ سرمد نے زوردار دھکا دیتے ہوئے اسے آدم سے دور ہٹایا تھا۔ اگر اسے کسی نے ہاتھ بھی لگایا تو اسی وقت گولی مار دوں گا۔ وہ تیز خون چھلکاتی نگاہوں سے لفظوں کو چباتا ہوا ان سب کو گھور رہا تھا، جو اس کے غصیلے اور تیز عدد سے چہرے کو دیکھتے ہوئے خود ہی کچھ قدم پیچھے ہٹ گئے تھے۔ وہ MPA کا بیٹا تھا، انہیں اجازت نہیں تھی کسی حکومتی وزیر کے بیٹے کے سامنے اپنی زبان بھی کھول پاتے۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ کیا بے وقوفی کی ہے تم نے؟ ایسے ہی گرفتاری دے دی؟ اب کہ وہ تیش میں آدم پر برسا تھا جو بارش میں تقریباً بھیگ چکا تھا۔ ولیمے میں جا رہے ہو اپنے؟ آخر میں اس کے ٹپ ٹاپ حلیے کو دیکھتے سرمد نے اس کا کوٹ کالر جھٹکا دیتے ہوئے تنفر سے پوچھا۔ آخر وہ اس خراب ہوتی صورتحال کو قبول کیوں کر رہا تھا؟ سرمد کی طرح پینک کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ آدم نے اسے کچھ کہنے کے بجائے گردن اٹھا کر اس عمارت کو دیکھا جس کے 11ویں فلور کی ایک بالکنی کافی روشن ہو رہی تھی۔ وہاں سے زوردار دھماکوں کی آوازوں کے ساتھ ساتھ آگ کی بڑی بڑی لپٹیں بھی ظاہر ہو رہی تھیں۔ سرمد نے اس کی نظروں کے تعاقب بن دیکھنے کے بعد دوبارہ آدم کو دیکھا، لیکن اب کہ وہ ہکا بکا تھا جبکہ آدم مطمئن کھڑا تھا۔ ٹیبل ہیز بین کلینڈ۔ میں نے اپنی وفاداری کا حق ادا کر دیا ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کنٹرول میں ہے۔ کیسے سب کنٹرول میں ہے؟ عبیر بھائی کا کچھ نہیں پتہ چل رہا، وہ کہاں چلے گئے؟ تم اریسٹ ہو کر جیل جا رہے ہو، میں کیا کروں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے ماؤتھ ہوتے دماغ کے ساتھ دونوں ہاتھوں میں اپنی پیشانی کو تھاما تھا۔ وہ جہاں بھی گئے ہیں کچھ ہی عرصے میں واپس آ جائیں گے، پھر ساری چیزیں اپنی جگہ پر آ جائیں گی، لیکن ان کے واپس آنے تک ہمیں ویسے ہی چلنا ہوگا جیسے قسمت ہمیں چلانا چاہتی ہے۔ وہ کافی مطمئن اور پرسکون لگ رہا تھا اور سرمد کو اس کا یہی بے فکری بھرا انداز چبھ رہا تھا۔ آخر وہ انسان کیسے اتنا کام رہ سکتا تھا؟ بھاڑ میں جاؤ تم آدم، بھاڑ میں جاؤ۔
وہ تیش کو ضبط بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے سب کچھ اس کی مٹھی سے ریت کی طرح پھسلتا جا رہا ہو اور وہ کچھ بھی نہ کرتا جا پا رہا ہو۔ میں تمہیں ضرور گلے لگا کر تسلی دیتا، لیکن میں مجبور ہوں، اس نے افسوس بھرے لہجے میں کہتے ہوئے آخر میں شانے اچکائے، کیونکہ اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کو بندھے تھے اور سرمد کی آنکھیں لمحہ بلمحہ بس سرخ پڑتی جا رہی تھیں۔ میں اپنی حریفوں کی امید پر پورا نہیں اتر سکتا۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ میں اس اچانک گرفتاری پر طیش میں آ جاؤں گا، پولیس کو برا بھلا کہوں گا، بھاگنے کی کوشش کروں گا۔ نہیں، اس سے بات روکتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے عبیر غازی کے مینیجر کو اریسٹ کیا ہے۔ وہ مجھے اپنی پرچھائی کہتے ہیں اور یہ میرے لیے ایک قیمتی اعزاز کی طرح ہے۔ مجھے ان کے کہے کا پاس رکھنا ہے۔ سرمد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ کافی پراندمادی سے بول رہا تھا، گردن اٹھایا بغیر کسی خوف اور پریشانی کے۔ تمہیں میرے پیچھے تھانے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا اس کیس میں تمہارا نام بھی آئے۔ عبیر بھائی بھی یہ نہیں چاہتے تھے۔ اس سے بات میں وزن پیدا کرنے کے ساتھ ہی عبیر کا حوالہ بھی دیا، کیونکہ اگر وہ آدم کی بات تمانے کا فیصلہ کرتا بھی تو عبیر کی وجہ سے مجبور ہو جاتا۔ میری طرف سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تھانے میں نوفل موجود ہے۔ ساتھ ہی اے ایس پی نوفل کا بھی ذکر کر دیا جو کافی عرصے سے ان کے گروپ میں شامل تھا۔ خیال رکھنا، آخری کے 2 الفاظ اس نے نرمی سے ادا کیے تھے۔ اتنی دیر سے اس کی بات سنتا ہوا وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ پولیس وین میں بیٹھ کر جا چکا تھا اور سرمد وہیں کھڑا بارش میں بھیگ رہا تھا۔ دل میں جیسے آگ کے شعلے دہک رہے تھے۔ ایک قسم اس نے وہیں کھڑی اٹھائی تھی، آدم اور عبیر کا، ان کا مقام واپس دلوانے کی قسم۔ سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا تھا، جس کے ٹھیک ہونے اور دوبارہ سے تعمیر ہونے کے کوئی آثار نہیں نظر آ رہے تھے۔ وہ لب بھینچے شکوہ کناہ نگاہوں سے آدم کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ عبیر کے بھائیوں کی طرح اس کے خلاف جانوں والے میں سے نہیں ہے، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے رہنے والوں میں سے ہے۔ عبیر کو ساری دنیا نے دھوکہ دیا تھا، ایسے میں وہ اپنی وفاداری ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اسے عبیر سے کتنی محبت ہے، وہ اس کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اس نے سرمد کو ہمیشہ ایک چھوٹے بھائی کی طرح ٹریٹ کیا تھا۔ اب جب اس کا حق ادا کرنے کا وقت آیا تھا تو ان دونوں نے ہی اسے علیحدہ کر دیا تھا۔ وہ آج بھی اسے ایک چھوٹا بچہ ہی سمجھتے تھے۔ اس دن اس نے آدم کی بات مان لی تھی، لیکن اس نے خود سے وعدہ کیا تھا۔ سرمد سہگل نے خود کو یہ یقین دلایا تھا، اور یقین دلانے سے زیادہ یہ باور کروایا تھا کہ اسے عبیر اور آدم کو واپس اسی مقام پر لے کر آنا ہے۔ ان کی جو جگہ ہے، جو حیثیت ہے، انہیں واپس دلوائے گا، پھر بے شک اسے سالار غازی کو قتل کرنا پڑے یا انس غازی کو۔ وہ انہیں راستے سے ہٹانے میں بالکل نہیں ہچکچائے گا۔ کئی منزلہ پرسکون سی وہ عمارت اس وقت آگ کے لپٹوں میں تھی۔ سیاہ دھوئیں کے بادل آسمان پر چھاتے جا رہے تھے۔ فائر بریگیڈیئر کی کئی گاڑیاں وہاں موجود تھیں، وہ جو آگ بجھانے کی کوشش میں مصروف عمل تھیں۔ وہ خالی خالی نظروں سے لب بھینچے اس جلتی ہوئی عمارت کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اس کی زندگی کی کل کمائی تھی جو سیکنڈز میں راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ کی بیک سے سر ٹکائے وہ آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ بظاہر وہ پرسکون نظر آتا تھا، لیکن اس کے اندر چنگاریاں سے سلگ رہی تھیں۔ انتقام کی اس آگ میں اس کا وجود بھی آہستہ آہستہ جلتے ہوئے اسے کھوکھلا کرنے لگا تھا۔ اور کتنی آزمائشوں کا سامنا کرنا تھا اسے آخر۔ پورا آسمان دھوئیں کے مرغولوں سے چھپ چکا تھا جب بھی دوسری جانب سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اس نے ٹھنڈے پانی کی بوتل اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، جس نے پلکیں واں کر کے اسے دیکھا، پھر بوتل اس سے لے کر دروازہ کھول کر باہر جھکتے ہوئے ٹھنڈے پانی کو جلتی ہوئی آنکھوں پر ڈالنے لگا۔ پورے علاقے میں شدید دھوئیں کے باعث سانس لینے میں بھی دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ریسکیو ٹیمیں لوگوں کو وہاں سے ہٹانے کا کام کر رہی تھیں، لیکن وہ 1 انچ نہیں ہلا وہاں سے۔ سالار ہی زبردستی اسے گاڑی تک لایا تھا۔ اب بہتر محسوس کر رہے ہو؟ سالار کے استفسار پر اسے محض اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ میں نے زید سے کہہ دیا ہے، سارے معاملات وہ سنبھال لے گا، تم گھر چلو میرے ساتھ، میں یہیں رکوں گا۔ گاڑی سے باہر آ کر اس نے بھاری آواز میں کہا، اس کے اندر کا کرب اس کے چہرے سے چھلک رہا تھا۔ انس، مشکل میں مت ڈالو اپنے آپ کو، یہ معاملات بعد میں بھی نپٹائے جا سکتے ہیں، چلو یہاں سے۔ فاز اور عاشر پہنچ رہے ہیں یہاں، سچویشن کو وہ ہینڈل کر لیں گے۔ ایک بس سے گہری سانس اس نے فضا کے سپرد کی تھی۔ اپنی برسوں کی محنت کو آگ کے شعلوں میں جلتے ہوئے دیکھ کر اس کا وجود بھی اسی آگ کے لپٹ میں جلتا راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو رہا تھا۔ عبیر کی نفرت میں اس کا تن من سلگ رہا تھا، وہ اسے زمین میں گاڑ دینا چاہتا تھا۔ سالار کے لاکھ اصرار کرنے کے باوجود بھی وہ حویلی جانے پر رضامند نہیں ہوا تھا۔ ناچار اس نے داریان کو فون کر کے اسے وہاں بلوا لیا تھا۔ ماشا کو اس خبر سے لا علم رکھا گیا تھا، انس نے ہی اسے بتانے سے منع کیا تھا۔ بہتر بے ملنے والے دکھوں کو وہ جھیل گیا تھا، لیکن شاید ماشا برداشت نہ کر پاتی۔ اس کی حالت ایسی تھی بھی نہیں کہ وہ ماشا کے سامنے جا پاتا۔
اپنے گھر جانے کے بجائے وہ فرمان دورانی کے گھر ہی رکا تھا، جبکہ ماشا کے اکیلے ہونے کے خیال سے اس نے مہرمک کو اس کے پاس رکنے کے لیے کہہ دیا تھا، جبکہ سالار وہاں سے سیدھا حویلی آیا تھا۔ فجر کی اذانیں ہو چکی تھیں، حویلی میں معمولات زندگی ظاہر ہونے لگے تھے۔ وہ جب وہاں پہنچا تو ابتر حالت میں تھا، متورم سی آنکھیں، پیشانی پہ بکھرے بال، کرب زدہ چہرہ۔ آج کا دن اس پر کافی بھاری گزرا تھا۔ جو کڑوا سچ اس نے مشکل سے حلق سے اتارا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ اس حقیقت کو کیسے اپنے گھر والوں کے سامنے رکھے گا۔ سالار، یہ کیا حالت کر رکھی ہے تم نے اپنی؟ سفینہ غازی جو لاؤنج میں ہی تسبیح میں مشغول تھی، فوراً سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھی، تصویر سے اس کے چہرے کو چھوا جو ہاتھ کی پشت ہونٹوں پر رکھتا ہوا کھانس رہا تھا۔ اس کی حالت ان کا دل دہرا گئی تھی۔ مجھ میں حوصلہ نہیں ہے کہ سب کو الگ الگ بیان کروں، آپ سب کو یہاں بلا لیں تاکہ میری مشکل بھی آسان ہو۔ وہ کافی ٹوٹا اور بکھرا ہوا سا لگ رہا تھا۔ سفینہ غازی کے کسی کو بلانے سے پہلے ہی سب وہاں آنا شروع ہو گئے تھے۔ سعادت غازی سمیت ان کے تینوں بیٹے مسجد سے لوٹے تھے۔ رائمہ سمیت ہمنا اور زاریہ غازی بھی فجر کی نماز ادا کر کے وہاں آئی تھی۔ باقی سب بھی سالار کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے، جس نے کچھ بھی کہے بنا آگے بڑھ کر لاؤنج میں نصب ان لارج اسکرین کو آن کر دیا تھا۔ پھر ریموٹ اٹھا کر چینل سرچ کرتے ہوئے ایک نیوز چینل لگا کر والیوم تیز کرنے کے بعد صوفے پر جا بیٹھا۔ وہ بھی اس انداز سے کہ گھٹنوں پر کوہنیاں رکھی تھیں اور دونوں ہتھیلیوں میں جیسے چہرہ چھپا لیا تھا۔ جو کچھ ابھی تک وہ دیکھ چکا تھا وہ بہت مشکل سے برداشت کیا تھا۔ اب جو آگے دیکھنے والا تھا وہ خود کو بہت ہمت دینی تھی، بہت دلاسا دینا تھا۔ عبیر کی اس حقیقت سے وہ خود ابھی تک سنبھل نہیں پایا تھا۔ وہ کیسے حویلی والوں کو سنبھال پاتا؟ سب کی نظریں اسکرین پر تھیں، جہاں اینکر بریکنگ نیوز نشر کرتے ہوئے پرجوشی سے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہی تھی کہ شہر کے معروف بزنس مین ڈرگز اور اسلحے کی اسمگلنگ کے کیس میں گرفتاری دینے کے بجائے ملک سے فرار ہو گئے ہیں۔ اسکرین کے آدھے حصے میں اب عبیر غازی کی تصویریں دکھائی جا رہی تھیں اور دوسری بریکنگ نیوز میں ایک پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی میں آگ بھڑک اٹھنے کی تفصیلات بھی بتائی جا رہی تھیں۔ یہ سب کیا ہے سالار؟ وجاہت غازی نے جیسے بے یقینی سے اسے دیکھا، جیسے وہ ابھی کہے گا کہ یہ سب مذاق ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، بھائی ایسے نہیں ہیں، یہ سب بکواس کر رہے ہیں۔ لیکن جب وہ بولا تو اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ یہی حقیقت ہے بابا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گویا ہوا، یہ سب کیا فضول بکواس ہے؟ تم کیسے یقین کر سکتے ہو اس پر؟ وہ تمہارا بڑا بھائی ہے، سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ وہ ایسا کر سکتا ہے؟ سفینہ غازی کا لہجہ پھنکارتا ہوا تھا۔ وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، یہی سچ ہے، یہی حقیقت ہے۔ وہ ایک ڈرگ ڈیلر ہے جو گرفتاری کے ڈر سے ملک چھوڑ گئے ہیں۔ میری بات پر آپ کو یقین نہیں ہے تو فاز، عاشر یا پھر انس سے پوچھ لیں، وہ بھی سب حقیقت جانتے ہیں۔ وہ تیز اور اونچی آواز میں جیسے بھڑک کر بولا تھا۔ اندر اٹھتا اشتعال دبانا اسے مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ نم آنکھیں خون میں رنگین ہو رہی تھیں۔ وہ وہاں رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ آج سے پہلے کبھی اتنی بدلحاظی سے پیش نہیں آیا تھا، جبکہ ریشام کے ساتھ ساتھ سارا اور بریزے بھی جو اس کی آوازیں سن کر وہاں آئی تھیں اب جیسے کسی سکتے کی حالت میں تھیں۔ ریشام تو چکر چکر اسکرین کو دیکھے جا رہا تھا۔ کچھ گھنٹوں پہلے ہی تو وہ اس سے مل کر گیا تھا اور کہہ کے گیا تھا کہ آؤٹ آف سٹی جا رہا ہے۔ اس وقت اس کے چہرے پر بھی ایسے کوئی تاثرات نہیں تھے کہ وہ ملک سے فرار ہونے کی بات کر رہا ہے۔ وہ تو ویسے ہی بات کر رہا تھا جیسے نارملی کیا کرتا تھا۔ لیکن جو بھی تھا، ریشام کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ عبیر کی سچائی اس پر بھی بھاری ثابت ہوئی تھی۔ بیڈ کی پائنتنی سے ٹیک لگائے بیٹھے اس نے اپنے جبڑے کو سختی سے بھینچ رکھا تھا۔ گلابی پڑتی نم آنکھوں میں ایک الگ ہی وحشت دکھائی دے رہی تھی۔ ہمیشہ ترتیب اور سلیقے سے رہنے والے اس کے کمرے کا نقشہ بالکل ہی بگڑا ہوا تھا۔ ایک طوفان تھا جو اس کمرے میں آ کر گزر گیا تھا، اور ایک طوفان وہ تھا جو سالار غازی کے اندر ہی کہیں ٹھہر گیا تھا، جس نے اس کے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ پچھتاوے کے زہریلے ناگ نے اسے اپنے کمرے میں جا بجا پن پھیلائے کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے ہاتھ سے سب کچھ ایک جھٹکے میں ریت کی طرح پھسل گیا تھا۔ وہ ایک اندھیرے غار میں خود کو پھنسا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ باہر نکلنے کا کوئی راستہ اسے سجائی نہیں دے رہا تھا۔ ہر طرف دکھ، تکلیف اور بے رخی سی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ذہن سے عبیر کی آنکھوں کا وہ تاثر نہیں ہٹ رہا تھا جس میں سالار کے لیے صرف بیگانگی تھی، اجنبیت تھی اور گہرا تعصب تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سختی سے اپنے بالوں کو جکڑ رکھا تھا۔ اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا۔ چیخوں کا گلا گھونٹ کر اس نے بہت مشکل سے خود کو قابو میں رکھا ہوا تھا۔ وہ وقت میں پیچھے جا کر سب کچھ ٹھیک کر دینا چاہتا تھا، لیکن کچھ بھی اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ انس کا ساتھ دے کر وہ عبیر کی نگاہوں میں گنہگار بنا تھا، جس کی سزا اس نے سالار کو نہیں دی تھی۔ اس کا ہٹ جانا اس نے انس سے ہی وصول کیا تھا۔
اس کی زندگی بھر کی کمائی اور محنت اس نے ایک جھٹکے میں راکھ کے ڈھیر میں بدل کر رکھ دی تھی، جس کا ذمہ دار بھی وہ خود کو گردان رہا تھا۔ 2 دن ہو چکے تھے آج عبیر کو ملک چھوڑے۔ 2 دن سے اپنے کمرے سے وہ باہر نہیں نکلا تھا۔ حویلی کا ایک ایک فرد اس کے کمرے کا دروازہ بجا کر اسے باہر نکلنے کے لیے منت سماجت کر چکا تھا، لیکن اس کی پوزیشن میں ذرا سی بھی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ تبھی کسی نے ماسٹر کی سے اس کے روم کا دروازہ کھولا تھا، سوئچ بورڈ سے بٹن دبا کر صرف ایک لائٹ روشن کی تھی۔ اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں جیسے اجالا پھیل گیا تھا۔ انس نے اندر داخل ہو کر دروازہ دوبارہ بند کر دیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ کسی کو بھی اندر نہیں آنے دیا تھا۔ سالار کی شکست خوردہ سی حالت دیکھ کر وہ جیسے اپنا غم بھول گیا تھا۔ وہ جب پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تو اس کے وجود میں بھی کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ پیچھے کو ٹیک لگائے دونوں پیروں کو کھڑا کیے، ان کے گھٹنوں پر ہاتھ کو رکھے، اس کی نظریں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر ہی جھکی تھیں جنہیں اس نے باہم ملا رکھا تھا۔ اس کے انتہائی سنجیدہ سے چہرے پر گہرا کرب چھلک رہا تھا۔ پورا وجود ہی جیسے ایک تکلیف میں مبتلا تھا۔ بکھرے بال اور 2 دن پرانا ملگے جیسا لباس، سختی سے بھینچے ہوئے جبڑے اور بائیں آنکھ سے بہتی ہوئی آنسوؤں کی قطار۔ وہ نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ انس نے تعصب سے اس کی وہ حالت دیکھی تھی۔ تم خود کو قصوروار نہیں سمجھنا چاہیے، قسمت میں شاید یہی لکھا تھا۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھے وہ اس کی ہمت بندھاتے ہوئے بولا، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، خود کو سزا مت دو اس طرح، نیچے چلو، سب پریشان ہو رہے ہیں تمہارے لیے۔ وہ نرمی سے بولتے ہوئے خاموش ہوا تھا، تب اس کی بھاری اور کرب زدہ سی آواز ابھری، وہ ایک آئیڈیل بھائی تھے، ایک پرفیکٹ انسان، وہ کبھی غلطی نہیں کرتے تھے۔ کوئی بھی انسان مکمل پرفیکٹ نہیں ہوتا، نہ ہی وہ مکمل طور پر برا ہوتا ہے اور نہ ہی مکمل طور پر نیک ہوتا ہے۔ برے اور گنہگار انسان میں بھی کہیں نہ کہیں اچھائی ضرور ہوتی ہے، اور اچھے اور نیک انسان میں بھی کوئی نہ کوئی خامی موجود ہوتی ہے۔ ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ ہمارے اندر خامی اور کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ کسی نیک اور شریف انسان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کبھی زندگی میں کوئی غلطی نہیں کرے گا یا ایسا کوئی کام نہیں کرے گا جو ہمیں برا فیل ہو، تو یہ ہماری غلطی ہوتی ہے۔ ہمیں انسانوں کو جج کرنے کے بجائے انہیں ان کی خامیوں کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ یہ بات وہ کیوں نہیں سمجھتے؟ میری غلطی کو معاف نہیں کیا جا سکتا تھا؟ انہوں نے تو مجھے صفائی دینے کا موقع بھی نہیں دیا۔ میری وجہ سے انہیں حویلی کو چھوڑنا پڑا، میری ہی وجہ سے انہیں اس ملک سے جانا پڑا۔ اس کے زخموں سے پھر سے خون ٹپکنے لگا تھا۔ اس کا لہجہ، اس کی آواز سب کسی گہری تکلیف میں مبتلا معلوم ہو رہے تھے۔ ایک عجیب سا درد اور جلن اسے پورے وجود میں گردش کرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے تو میں بھی پھر برابر کا قصوروار ہوں۔ وہ تو جانے سے پہلے مجھے میرے کیے کی سزا بھی دے کر گیا ہے۔ اسی وجہ سے دل پھٹ رہا ہے۔ انہوں نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ مجھے ڈانٹ پٹ کر ہی مجھے کوئی سزا سنا دیتے، لیکن انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے۔ میں مرنے کے بعد بھی اس پچھتاوے میں مبتلا رہوں گا کہ میں نے انہیں دھوکہ دیا۔ چہرے کو ڈھانپے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں میں لرزش اتری تھی۔ وہ واپس ضرور آئے گا۔ اس کا مینیجر حراست میں ہے، وہ اسے بچانے لازمی آئے گا۔ وہ ساری زندگی دیار غیر میں نہیں گزارے گا، اور جب واپس آئے گا تب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انس پر ممکن کوشش کر رہا تھا اسے اس کے غم سے نکالنے کی، لیکن ایک وہ تو تھا کہ اس پر کسی لفظ کا اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔